السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان سے ہوں گے. ویلکم بیک ٹو اندر سیشن ود تیمور احمد. اللہ تعالیٰ ہم سب کا دوبارہ ملنا قبول فرمائے. اچھا، جہاں سے آپ لوگ جوائن ان کر رہے ہیں آپ پلیز پہلے تو کمنٹس میں مینشن کر دیجیے ایز یوزول. اور ان دا مین ٹائم جو لنک ہے وہ پلیز اپنے کانٹیکٹ کے ساتھ آپ شیئر کر لیجیے. آپ شیئر کر لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم کچھ دیر میں اسٹارٹ کرتے ہیں. جی سسٹر تہمینہ فرام ساؤتھ افریقہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اوکے، سید احسن فرام سلطان پور، وعلیکم السلام. جی ماشاء اللہ. سید افسر جوائننگ، ماشاء اللہ. السلام علیکم جی، وعلیکم السلام. اچھا، آج کا ٹاپک بھی آپ مینشن کر دیجئے. آج ٹاپک کیا ہے، کس بارے میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ. ایک اردو میں مینشن کر دیں اور ایک انگلش میں مینشن کر دیں کوئی بھی. جی ایبٹ آباد سے جوائن کر رہے ہیں حجت بھائی. جی السلام علیکم. اوکے جی، ٹاپک ہے ایمان کی کمزوری. جی ایمان کی کمزوری نہیں ہے، آپ دوبارہ سے چیک کیجئے کہ ایگزیکٹ ورڈ کیا یوز کیا ہے، کیونکہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس ورڈ کے بارے میں کہ آج کس ٹاپک کے بارے. ویکنیس آف فیتھ. جی انگلش میں ویکنیس آف فیتھ ہے. فیتھ کو نارملی آپ ایمان ہی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، لیکن اردو میں اس کا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ڈفرینٹ ہے. جی یقین کی کمزوری، بالکل صحیح. تو بیسیکلی ٹاپک آج کا کیا ہے، یقین کی کمزوری. اور اس کی جو انگلش ٹرانسلیشن جب ہم فیتھ کرتے ہیں تو وہ ایمان کے لیے بھی فیتھ یوز ہوتا ہے، یقین کے لیے بھی جگہ پہ فیتھ یوز ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی انگلش میں اس کے نارمل روٹین کے اندر یوز کرنے والے الفاظ ہیں، سرٹینٹی اور وہ سب، لیکن وہ چیز اس کا ایگزیکٹ ٹرانسلیشن بن نہیں سکتی تھی. تو اردو میں امپورٹنٹ ہے کہ ہم آج بات کریں گے یقین کی کمزوری کے اوپر، کہ اس سے متعلق بات کریں گے. اور اچھا، سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک تو آپ لوگ نے لنک ہوپ فلی شیئر کر دیے ہوں گے، اگر نہیں کیے تو آپ اگر ابھی جوائن ان کر رہے ہیں تو لنک اپنے کانٹیکٹ سے شیئر کر لیجئے. سیکنڈلی ڈسکرپشن کے اندر یوٹیوب کا لنک اویلیبل ہے. تیمور احمد کے نام سے چینل جو ہے وہ لانچ کیا ہے ٹیم نے، تو آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کر کے اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. فیس بک کے اوپر تیمور احمد کے نام سے پیج وہ بھی لانچ کیا ہے، تو وہ بھی آپ لائک اور فالو کر سکتے ہیں تاکہ جو بھی لیٹسٹ پوسٹ اس پہ آتی ہیں وہ آپ کو ریسیو ہوتی رہے انشاءاللہ. اور یہ جو لائک، سبسکرائب اور فالو کرنے کا جو مقصد ہے، مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی سبسکرپشنز کا یا لائک یا فالوورز کا کوئی کمپٹیشن ہو رہا ہے. مقصد ہے کہ جتنے لوگ اس پیج کو فالو کرتے ہیں تو جب بھی کوئی دین کی بات اس کے اوپر آئے گی تو انشاءاللہ اتنے لوگوں تک وہ بات پہنچ جائے گی. اور جتنے زیادہ لوگوں تک بات پہنچے اتنا ہی بہتر ہے. اللہ کا دین ہے، اللہ کے دین کی بات ہے. زیادہ لوگ سنیں گے تو امید کی جا سکتی ہے کہ زیادہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے. کم لوگ سنیں گے تو ظاہری بات ہے اسی حساب سے ریشو کم ہوتا ہے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ کے نزدیک یہ چیز کاؤنٹ نہیں کرے گی کہ کس پیج کے یا کس چینل کے کتنے سبسکرائبرز ہیں.
کرنے والے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ اخلاص ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص کے ساتھ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن لائک اور فالو کا اس لیے کہتا ہوں کہ جب اللہ کے دین کی بات ہو تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ سو دیٹ از اے ہول آئیڈیا بیہائنڈ اٹ، تو اس لیے کہتے ہیں۔ تو باقی ہے کہ وہ آپ چیک کر لیجیے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرتے ہیں شارٹلی، بلکہ میرا خیال ہے کہ ٹائم ہو چکا ہے۔ لیٹس اسٹارٹ اٹ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اکثر اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں بحیثیت مسلمان، تو بہت سی جگہوں پہ ہمیں انڈیویجول لیول کے اوپر نظر آتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں اللہ کی اطاعت نہیں ہے، یا بہت سی چیزوں میں ہمیں پتہ لگتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں اللہ کی نافرمانی ہے۔ اسی چیز کو ہم اگر اپنی فیملی کے لیول پہ دیکھیں، اپنے محلے کے لیول پہ دیکھیں، اپنی سوسائٹی کے لیول پہ دیکھیں، تو بہت جگہ پہ ہمیں اللہ کی نافرمانی ہوتے ہوئے نظر آتی ہے، اور اللہ کی فرما برداری کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا یا تو بالکل ہوتی ہی نہیں، اور اگر ہوتی ہے تو بہت تھوڑی ہوتی ہے، اور اگر کہیں پہ تھوڑی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو ایک سوال بہت زیادہ انسان کے ذہن میں آتا بھی ہے، اور اگر نہیں آتا تو آنا چاہیے، اور بہت سے لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ میں اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں، اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، لیکن میں کر نہیں پاتا۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں وہ بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو ایک مین وجہ ہے جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، وہ ہے یقین کی کمی یا یقین کی کمزوری۔ یا تو کچھ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمارا یقین بالکل ہے ہی نہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، اور یا پھر اگر یقین ہے تو وہ اتنا کمزور ہے کہ اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ جو یقین ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان چیزوں پہ ہمارا یقین درست ہو جائے تو ہماری زندگی میں جو ہے اللہ کی اطاعت بھی آ جائے گی، اور ہماری زندگی کی ڈائریکشن جو ہے وہ درست ہو جائے گی۔ ہم لوگ جو مسلمان ہیں، مسلمان بننا ایک لیگل پرسپیکٹو سے، کہ لیگل آئیڈینٹی جو ہے وہ بڑا آسان ہے، کیونکہ اس کے لیے صرف آپ کو کلمہ پڑھنا پڑتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جو شخص یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، تو وہ اس گواہی کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ مسلمان ہو جاتا ہے، تو وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو اس کے بعد اگلی سٹیج ہوتی ہے ایمان کی، کیونکہ اسلام صرف انٹری کا نام ہے، اس دین میں داخل ہونے کا نام ہے۔ اس کے بعد اصل چیز جو انسان کو اللہ کی اطاعت پہ لے کے آتی ہے وہ ایمان ہوتا ہے، اور ایمان اس سے اگلا درجہ ہے۔ وہ صرف کلمہ پڑھنے سے نہیں آتا، بلکہ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس سے ایک لیول اور اگر ہم جائیں تو یقین کا درجہ ہے، کہ جب یقین انسان کے دل میں آ جاتا ہے کچھ چیزوں کے بارے میں، تو پھر انسان کی زندگی میں اللہ کی اطاعت کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اسلام والا اسپیکٹ ہر مسلمان کے لیے بڑا آسان ہے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں، بلکہ اکثریت ہم میں سے ایسی ہے کہ جن کو کلمہ اپنے گھروں میں ملا، ماؤں کی گود میں ملا، ابھی ہم نے ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا تو ہمارے کان میں اذان دی گئی، اقامت کہی گئی، اللہ کا نام لیا گیا۔ جو ہی تھوڑا ہوش آتا ہے تو تقریباً ہر مسلمان ہی اپنے بچے کو جو پہلے الفاظ شروع کے سکھاتا ہے وہ اللہ کے بارے میں سکھاتا ہے، پھر کچھ کلمات اور پھر کچھ سٹیٹمنٹ جب سکھانے کی سٹیج آتی ہے تو پھر اس کو کلمہ سکھا دیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے تو ہر مسلمان کے لیے یہ اسلام بڑا آسان رہا، اور یہ اللہ کی بڑی توفیق ہے۔ اور اس بارے میں میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوائے اللہ کی رحمت کے اس کے پیچھے اور کوئی بات نہیں ہے،
کیونکہ میں نے اور آپ نے یہ نہ خواہش کی تھی، نہ فیصلہ کیا تھا، نہ اللہ کو ریکویسٹ دی تھی کہ ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کرنا. یہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں اسلام بغیر کسی مشکل کے، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی کوشش کے ہماری زندگی میں اسلام آ گیا ایک لیگل پرسپیکٹو سے. لیکن اس سے جو اگلی چیز ہے ایمان اور یقین، وہ بیٹھے بیٹھے نہیں آتا. جس طرح ہمیں ماں کی گود میں اسلام مل گیا، ہمیں ایمان نہیں مل سکتا. ایمان کے لیے پھر ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، یقین کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے. لیکن اصل چیز جو لائف میں لائف چینجنگ فیکٹرز ہوتے ہیں، ان میں ایمان اور یقین کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. یہ وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو اللہ کی اطاعت کے اوپر لے کے آتی ہے اگر یہ چیز ہماری درست ہو جائے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ یقین کہتے کسے ہیں. اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہمیں کسی دوسرے بندے کو ایکسپلین نہیں کرنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ یقین ہے، مان لو یہ میری بات. مثال کے طور پہ کسی شخص کو بھوک لگی ہوئی ہے، شدید بھوک کی حالت میں ہے، اور جب اسے بھوک لگی ہے اور اس کے سامنے کھانا رکھا جائے گا تو آپ اس کو کہیں گے، وہ آپ کو کہتا ہے کہ بھئی مجھے بھوک لگی ہے، میں کیا کروں؟ تو آپ اسے کہیں گے بھئی کھانا کھاؤ. تو آپ جب اس کو کھانا کھانے کا کہیں گے تو آپ کو اس کو دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم یقین جانو کہ اگر تم کھانا کھاؤ گے تمہاری بھوک ختم ہو جائے گی. نہ ہی وہ آپ سے پوچھے گا کہ کیا تمہیں اس بات پہ یقین ہے کہ میں کھانا کھاؤں گا تو میری بھوک ختم ہو جائے گی. کیونکہ بغیر کہے ہی ہماری زندگی کی تجربات کی بنیاد کے اوپر ہم سب کو پتا ہوتا ہے کہ جب بھوک لگتی ہے ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کی وجہ سے ہماری بھوک ختم ہو جاتی ہے. حالانکہ حقیقت میں اس کے پیچھے بھی اللہ کا امر ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے جس کی وجہ سے بھوک ختم ہوتی ہے. لیکن ہم چونکہ اپنی زندگی کے تجربات کی بنیاد کے اوپر سیکھ رہے ہوتے ہیں چیزیں، تو یہ بائی ڈیفالٹ ہمارے ذہنوں میں ایک چیز بچپن سے پروگرام ہو چکی ہے کہ جب بھی مجھے بھوک لگی تھی میں نے کھانا کھایا تھا، میری بھوک ختم ہو گئی تھی. جب بھی مجھے پیاس لگی میں نے پانی پیا، میری پیاس ختم ہو گئی. تو یہ زندگی میں کرتے کرتے بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک اتنی چیز پکی ہو چکی ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کے بارے میں ڈسکشن بھی نہیں کرتے کہ کیا کھانا کھانے سے بھوک ختم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے دلوں میں یقین ہے. اسی طریقے سے یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو ایک اور ایگزامپل میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، بالکل چھوٹا بچہ، آپ سمجھ لیں 2 سال کا، جو ہلکا ہلکا چلنا شروع کرتا ہے، تو وہ بچہ اگر آپ کے پاس آیا اور آپ اس بچے کو کہتے ہیں میں اٹھا کے میں اوپر پھینک کے کیچ کروں. اکثر لوگوں کا ہوتا ہے نا بچپن میں بچوں سے جب کھیلتے ہیں تو ایک کھیلنے کا یہ بھی انداز ہوتا ہے کہ بچے کو پکڑتے ہیں اور ہم اس کو اوپر ہوا میں اچھالتے ہیں اور اس کو پکڑ لیتے ہیں. اچھا، جب آپ بچے کو اٹھا کے اوپر پھینکنے لگیں گے فرسٹ ٹائم تو بچے کے دل میں بڑی ہیزیٹیشن ہوگی، خوف ہوگا، ڈرے گا وہ کہ پتہ نہیں اوپر جاؤں گا تو میں گر نہ جاؤں، مجھے چوٹ نہ لگے. لیکن جو ہی آپ اس کو پہلی دفعہ اوپر پھینک کے پکڑیں گے تو اس کا سانس تو رکے گا تھوڑی دیر کے لیے کہ پتہ نہیں نیچے جاؤں گا تو کیا ہوگا. لیکن جب آپ ایک دفعہ پکڑ لیں گے اسے تو کیا ہوگا کہ اس کے دل میں یقین کی تھوڑی سی کیفیت آ جائے گی کہ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ مجھے اوپر پھینک رہا ہے اور یہ پکڑ لیتا ہے. پھر آپ اس کو جب دوسری دفعہ کریں گے تو دوسری دفعہ میں اس کی جو پہلی دفعہ کیفیت تھی اس سے بہت بہتر ہوگی یقین کی کیفیت کہ نہیں، اس نے پہلے بھی پھینکا تھا اور پکڑ لیا تھا، اب پھینک رہا ہے یہ، اب بھی پکڑ لے گا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا، 2 یا 3 دفعہ کے بعد اس کے دل میں ایسا یقین بیٹھ جائے گا کہ یہ جو شخص ہے یہ جب بھی مجھے اوپر پھینکتا ہے تو یہ مجھے گرنے نہیں دیتا، یہ مجھے ہر دفعہ پکڑ لیتا ہے. تو پھر وہ کیا کرتا ہے، اس بچے کو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ بچہ خود آ کے بار بار کہتا ہے پھر سے کریں پھر سے کریں. اب بچہ آگے کہتا ہے کہ کریں، اس کو مزہ آنا شروع ہو گیا اور اس کو یقین ہو گیا کہ نہیں، یہ شخص جب بھی اوپر پھینکتا ہے پکڑ لیتا ہے اور مجھے چوٹ نہیں لگنے دیتا. اب وہ جو فیلنگ ہے اس بچے کے دل میں، اس فیلنگ کو ہم الفاظ میں نہیں بیان کر سکتے کہ وہ فیلنگ کیا ہے، لیکن ہم سب وہ فیلنگ سمجھتے ہیں کہ وہ یقین کی کیفیت ہوتی ہے کہ نہیں، یہ شخص جو ہے یہ اوپر پھینکے گا تو مجھے پکڑ بھی لیتا ہے. یہ ہے وہ یقین کہ دل کے اندر اس چیز کا ایک اس طریقے سے بیٹھ جانا کہ انسان کے دل میں کوئی شک والی بات ہی نہ آئے اس بارے میں، اور اس کے دل میں نہ ہونے والا ایک آپشن ہی نہ آئے، اس کے دل میں یہ ایک ڈاؤٹ والی سچویشن آئے ہی نہیں کہ نہیں یہ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں بھی ہو سکتا. یہ ہوتی ہے یقین کے 100% ہوگا. یہ وہ یقین کی کیفیت ہے. اب ہم اگر دیکھیں تو ہماری زندگی میں چونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں حقیقت میں ہمارے دلوں میں یقین ہونا چاہیے تھا
لیکن وہ یقین چونکہ نہیں ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کی اطاعت نہیں ہوتی. ہم وہ زندگی گزار نہیں سکتے جو کہ ایک مسلمان کو جس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے. اور یہ کیونکہ بہت سے مجھے میسیجز بھی اس بارے میں آتے ہیں تو میں نے سوچا کہ اس ٹاپک میں بات کر لیں تاکہ سب سے پہلے میرے اپنے لیے بھی ریمائنڈر ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان پہ کامل یقین عطا فرمائے اور ہم سب کو یقین عطا فرمائے تاکہ ڈسکس کر لیں تاکہ جو چیزیں ہمیں نہیں پتہ ان کا پتہ لگ جائے اور جو چیزیں ہمیں آلریڈی پتہ ہیں ان کے بارے میں ایک ریفریش بھی ہو جائے گا اور ریمائنڈر بھی ہو جائے گا. اچھا, اس ایسپیکٹ میں بہت سے پوائنٹس کو ڈیٹیل میں لکھا جا سکتا ہے لیکن کنسیڈرنگ دا ٹائم کنسٹرینٹ جو ہمارے پاس تھوڑا ٹائم ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے میں نے 4 چیزوں کو صرف جو ہے وہ شارٹ لسٹ کیا ہے. 4 بڑی چیزیں آپ سمجھ لیجیے. اگر 4 بڑی چیزوں کے اوپر ہمارا یقین درست ہو جائے تو ہماری زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے جو کہ ریئل چینج ہے اللہ کی اطاعت کی طرف. اور میں پھر بات کہہ رہا ہوں کہ یقین کا لفظ اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ یقین کے اوپر ہم نے محنت کرنی ہے. اگر یہ درست نہیں ہوگا تو حالات درست نہیں ہو سکتے. سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ کی ذات پر یقین. اللہ کی ذات پر یقین. ہماری زندگی میں اگر دیکھیں تو ہم سب بحیثیت مسلمان بچپن سے اللہ کا نام لیتے ہیں. جو شخص نماز نہیں پڑھتا, قرآن نہیں پڑھتا, روزے نہیں رکھتا, گناہ کرتا ہے, شراب پیتا ہے, چوری کرتا ہے, ڈاکہ ڈالتا ہے, زنا کرتا ہے, کوئی بھی گناہ اس کی زندگی میں ہے مسلمان, وہ اس کی زبان پہ بھی اللہ کا جو نام ہے وہ ضرور کسی نہ کسی جگہ پہ چل رہا ہوتا ہے. میں نے خود ایک دفعہ ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی, ایک ینگسٹر تھا, تو وہ میوزیشین تھا, گانے گاتا تھا. تو میں اس کے ساتھ بیٹھا, بات چیت ہوئی, تو اس کا کوئی گانا ہٹ ہو گیا, کہیں ہے پاکستان سے تھا اس کا تعلق, لیکن وہ اس نے کہیں آن لائن ڈالا تو انڈیا میں بہت سارے لوگوں نے سنا, پسند کیا. تو مجھے کہنے لگا یار تیمور بھائی اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے بڑی عزت دی ہے. اچھا, وہ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے میں نے ایک گانا گایا تھا, وہ انڈیا میں بڑے لوگوں نے سنا اور بہت لوگوں نے پسند کیا. انہوں نے کہا بھی جس نے اوریجنلی گانا گایا تھا تم نے تو اس سے بھی بہتر گایا, تو بڑا اللہ کی بڑی رحمت ہے. تو میں حیران ہو رہا تھا بات سن کے کہ عمل جو بھی ہے اللہ کی نافرمانی والا ہے, لیکن اس شخص کے بھی دل میں یہ بات ضرور ہے کہ نہیں, یہ اللہ کی طرف سے فیصلے بہت سارے ہوتے ہیں عزت اور ذلت کے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ انسان اور بالخصوص مسلمان چاہے اپنی زندگی میں جتنا مرضی اللہ کا نافرمان ہو, پھر بھی اس کی زبان پہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ اللہ کا نام ضرور آتا ہے. اور یہ ہماری ضرورت بھی ہے کیونکہ ہماری روح کو تسلی نہیں ہو سکتی. جتنا مرضی گناہگار انسان ہو, اس نے کہیں نہ کہیں پہ کسی نہ کسی درجے پہ, چاہے وہ کمزور سا ہی ہو, چاہے وہ جو ہوتا ہے نا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, چاہے اس نے ایک تنکے کے طور پہ, سہارے کے طور پہ پکڑا ہوا ہے, لیکن اللہ کا نام ہم نے ضرور پکڑا ہوا ہوتا ہے کیونکہ ہماری اندر کی یہ ضرورت ہے, اس کو بالکل ہم چھوڑ نہیں سکتے. لیکن وہ چونکہ بات وہی ہے کہ یقین بہت کمزور ہوتا ہے, زبان تک تو ہوتا ہے وہ نام, لیکن دل میں اللہ کی ذات کا یقین نہیں ہوتا. اس وجہ سے نافرمانی بھی چل رہی ہوتی ہے اور اللہ کی اطاعت نہیں ہوتی. تو اللہ کی ذات کا یقین اگر ہمارے دل میں آ جائے کہ اللہ ہے کون, وہ کتنا طاقتور ہے, اس کی قدرت کیا ہے, اس کا علم کیسا ہے, وہ کیا کر سکتا ہے, اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے, اس ذات کے بارے میں اگر ہمیں علم ہمارا ٹھیک ہو جائے اور وہ یقین بیٹھ جائے ہمارے دلوں میں, تو پھر ہمارے بہت سارے معاملات درست ہو سکتے ہیں. اور اس سے متعلق لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بہت سی ایسی چیزوں کا ذکر کیا جن کا تعلق اللہ کی ذات کی جو طاقت ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کے بارے میں بتانا ہے اور بیان کرنا ہے, تاکہ ہمارے دلوں میں ایمان اور یقین مضبوطی سے بیٹھ جائے اس چیز کے بارے میں. 2 واقعات ایسے ہیں جو قرآن میں سورہ البقرہ میں آتے ہیں, آیت نمبر 259 ہے اور 260 ہے, ان 2 آیات میں آتے ہیں. ان 2 کے بارے میں بات کریں گے جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قدرت, اپنی طاقت کے بارے میں بیان کیا کہ اللہ کتنا طاقتور ہے اور کیا کچھ کر سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے
اللہ پہ آبویسلی جب ایمان تھا اور بہت سی چیزیں وہ سیکھ رہے تھے اور دیکھ رہے تھے اور اللہ کی معرفت حاصل کر رہے تھے، تو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ ربی ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اولم تؤمن، کیا ابراہیم کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا قالوا بلا، نہیں میں ایمان تو رکھتا ہوں، قال بلا میں ایمان تو رکھتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے جو وہ کہہ رہا ہوں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ تو یہاں پر بھی ان کا جو سوال کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ایمان کی کوئی کمزوری تھی، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ انسان کو آپ کو ایک چیز بات بتائیں، مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ اچھا ایک BMW جو ہوتی ہے بڑی زبردست گاڑی ہے، اس کی جو 7 سیریز 2020 ماڈل ہے اس کی شیپ ایسی ہے، اس کی لائٹس کے اندر LED لگی ہوئی ہے، اس کی جو لیدر سیٹس ہیں، اس کا انٹیریئر جتنے بھی سب الیکٹرانکلی کنٹرولڈ ہے، اس کے اندر ایک ایپ ہے جو کہ موبائل کے اوپر آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، اس ایپ کے ذریعے سے آپ کلائمیٹ کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ آٹو پارکنگ کر سکتے ہیں، بہت سارے فیچرز ہیں۔ تو میں بتاتا رہوں گا تو آپ سنتے رہیں گے تو آپ کے ذہن میں ایک نقشہ بنے گا اس چیز کے بارے میں۔ لیکن دوسری طریقہ کیا ہے کہ میں آپ کو ادھر میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک زبردست گاڑی، اور میں آپ کو BMW برانڈ نیو سیریز میں جا کے اندر بٹھا کے وہ سارے فیچرز دکھاؤں اور پھر وہ کیسے کام کرتے ہیں، فنکشن وہ آپ کو دکھاؤں، تو آپ کا بھی یقین کا لیول اور وہ جو ایک عین الیقین والی سچویشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں یہ ایمان تو ہے، میں ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں صرف دیکھنا چاہتا ہوں پروسیس کیا ہے کہ کس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک کام کرو، 4 پرندے لے لو، 4 پرندے لے لو، اور 4 جو مختلف پرندے ہیں ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، اور جب وہ تمہارے ساتھ مانوس ہو جائیں تو ان کو ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد ان کی بوٹیاں بناؤ۔ ابھی سارا جو قصہ ہے قرآن میں چونکہ موجود ہے اس میں آپ کو ایک سمری بتا رہا ہوں، اس کی کیا کرو، ان پرندوں کے سارے پرندوں کو ذبح کرو، گوشت بناؤ اور ان کی بوٹیاں کر لو، اور مکس کرنے کے بعد 4 پہاڑ جو ہیں ان 4 مختلف جگہ پہ اس گوشت کو رکھ دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور پھر کہا کہ رکھنے کے بعد تم ان کو پکارو، اور جب تم پکارو گے تو تمہارے پاس چلتے ہوئے آئیں گے، دوڑتے ہوئے نہیں آئیں گے، اڑ کے نہیں آئیں گے بلکہ چلتے ہوئے آئیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور جب رکھا وہاں پہ پرندوں کو تو کیا ہوا کہ پھر اس کے بعد جب انہوں نے پکارا تو وہ پرندے چلتے ہوئے باری باری جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آگے بالکل اپنی صحیح حالت میں جیسے وہ اوریجنلی تھے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا تو کہنے لگے وَعَلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ میں جان گیا کہ تو بہت غالب اور حکمت والا ہے، کہ میں جان گیا کہ اللہ بہت غالب اور حکمت والا ہے۔ مقصد کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کر کے دکھایا کہ تمہارا رب اتنا طاقتور ہے کہ تم جو سوچتے ہو کہ یہ کیسے ہوگا میں تمہیں کر کے دکھاتا ہوں۔ اور یہاں پہ سبحان اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سے اور طریقوں سے بتا سکتا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ کہتا بھی ایک پرندہ لو تمہارے سامنے بالکل زندہ ہوگا، پھر میں حکم دوں گا وہ مر جائے گا، اور وہ ایک دن مرا رہے گا، اگلے دن تم دیکھنا اس کو میں دوبارہ زندہ کر دوں گا۔ سمپل وے میں بھی تو اللہ دکھا سکتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی طاقت اور اپنی قدرت کا وہ کلائمیکس دکھانا چاہتا تھا کہ جو انسانی سوچ جس کو پہنچ بھی نہیں سکتی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان سب پرندوں کو اکٹھا کرو، ذبح کرو، ان کی بوٹیاں بناؤ، ان کو مکس کرو۔ اب آپ سوچئے کہ 4 پرندے ہیں، مثال کے طور پہ وہ کون کون سے پرندے ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر ایک طوطا ہے، ایک مرغا بھی ہے، ایک چڑیا ہے اور ایک کبوتر ہے۔ اب یہ 4 پرندے جو ہیں ان کے میں آپ کو نام صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، تفاسیر میں مختلف چیزیں آتی ہیں، لیکن یہ چیز ہمارے لیے کوئی ریلیونٹ نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ وہ کون سے پرندے تھے، کیونکہ اللہ اصل جو میسج وہ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت
ہمیں اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے، اور جو چیز ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ اللہ بیان کر دیتا ہے. اگر یہ 4 پرندے، ان کے نام اور ان کی جو نسل تھی اور کیٹیگریز تھی یا اقسام تھی، اگر وہ اہم ہوتی تو اللہ ان کا ذکر کر دیتا. لیکن یہاں پر مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ 4 پرندے کون سے تھے. وہ 4 پرندے کوئی سے بھی تھے، جو اللہ ایک 4 مختلف قسم کے پرندوں کو زندہ کر سکتا ہے، وہ مختلف اور 4 کو بھی کر سکتا ہے. تو مقصد بتانے کا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان 4 پرندوں کے گوشت اکٹھے کروائے اور پھر پرندوں کو ان کی اصلی حالت میں واپس ابراہیم علیہ السلام کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. اور اس کی ایکسپلینیشن میں ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سر جو ہے تم اپنے پاس رکھ لینا بس. یعنی اگر وہ 4 مختلف پرندے ہیں تو 4 کے سر اپنے پاس رکھ لینا، باقی سارا گوشت جو ہے ان کا پہاڑوں پہ رکھ دینا. اور جب تم بلاؤ گے تو جو پرندہ اپنی صحیح حالت میں آئے گا وہ آ کے اپنے ہی سر کے ساتھ خود جڑ جائے گا. مثلا اگر کبوتر ہے اور کبوتر کا سر پکڑا ہے تو ایسا نہیں کہ وہاں سے مور چلا تھا اور کبوتر کے سر میں آ کے ٹچ ہو گیا اور ایرر ہو گیا. کیونکہ ہم بحیثیت انسان، ہم جتنی مرضی ٹیکنالوجی میں ترقی کر لیں، ہم جتنی مرضی پرفیکشن لے کے آ جائیں، کہیں نہ کہیں پہ ہم سے ایرر ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں پہ غلطی ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں پہ ہمارے سسٹمز کولیپس کر جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے سسٹمز ہیک ہو جاتے ہیں. جتنا مرضی بھی ہم اپنا سسٹم جو ہے وہ بہتر کر لیں، اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ فلاز ضرور ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان پرندوں کو زندہ کیا تو آپ امیجن کریں کہ ایک ہی جگہ پہ گوشت اکٹھا پڑا ہوا ہے، اس میں مختلف پرندے ہیں، ہر پرندے کا گوشت الگ الگ اپنے اپنے حصوں کے ساتھ ملا اور ان کے اندر رگیں بھی دوبارہ چلی، ان کے اوپر گوشت بھی لگا، ان کے اوپر سکن بھی آئی، ان کے اوپر پر بھی آئے، اور وہ چلتے ہوئے آ کے اپنے سر کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ دیکھو تمہارا رب اتنا طاقتور ہے کہ وہ اس طریقے سے ان سب کو زندہ کر سکتا ہے. تو جو اللہ اتنے کمپلیکیٹڈ پروسیس سے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. آج انسان جتنا مرضی ترقی کر گیا ہے، ہم کوئی بھی ایسی مشین نہیں بنا سکے، ہم کوئی بھی ایسی چیز نہیں کر سکے کہ جس سے مردہ کو زندہ کیا جا سکے. اس طرح کمپلیکیٹڈ 4 پرندے تو چھوڑ کے میں کہتا ہوں کہ ایک مکھی اگر مار دی جائے اور اسے ایک مکھی کو مار کے پوری دنیا کے ٹیکنالوجسٹ کو اور سائنٹسٹ کو اکٹھا کیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ اس کو زندہ کر دیں، تو ہم اس ایک مکھی کو زندہ نہیں کر سکتے. تو باقی چیز ہم کیا کریں گے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اور جو اس کی قدرت ہے وہ جس لیول کے اوپر ہے، اگر ہمارے دل میں یقین آ جائے تو پھر ہمارے بہت سے معاملات درست ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے دوسرا واقعہ بھی جو ہے سورہ بقرہ میں عزیر علیہ السلام کا. عزیر علیہ السلام جب سفر میں جا رہے تھے تو سفر کی حالت میں ان کے پاس ان کا گدھا تھا اور کچھ سامان سفر تھا، پانی تھا اور کچھ کھانے کی چیزیں تھیں. تو ان کا گزر ایک بستی سے ہوا، اور وہ بستی تھی جس کے اندر لوگ مرے پڑے تھے، بستی ٹوٹی پڑی ہوئی تھی اور ہڈیاں ہڈیاں تھیں. تو جب انہوں نے دیکھا اس بستی کو تو ان کے دل میں خیال آیا اور کہنے لگے کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کہ اللہ اس بستی کو موت کے بعد اس بستی والوں کو کیسے زندہ کرے گا. اور یہ بولا نہیں، ان کے دل میں خیال آیا. اگین یہاں پہ جو خیال ہے وہ اللہ کی طاقت اور قدرت کے بارے میں شک والی بات نہیں ہے، بلکہ اس پروسیس کو دیکھنا اور سمجھنا کہ یہ بالکل ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، کیسے ہڈیوں کے اوپر دوبارہ گوشت چڑھے گا، دوبارہ انسان زندہ ہوگا، اس کا وجود ویسے کا ویسا ہی ہوگا، اس کے ہاتھ بھی ویسے ہوں گے، اس کی آنکھیں بھی ویسے ہوں گی، اس کا ناک بھی ویسا ہی ہوگا، پورا انسان جیسے اس دنیا سے گیا تھا ویسے کا ویسے دوبارہ زندہ ہو جائے گا. تو جب انہوں نے دل میں سوچا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہیں پر ان کی روح قبض کر لی، ان کو سلا دیا. جب ان کو سلا دیا تو سلا کے اللہ نے دوبارہ اٹھایا، اور دوبارہ اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ کم لبثت تھا، کہ تم کتنا عرصہ سوئے. تو وہ کہنے لگے کہ لبثت یوما و بعد یوم، کہ اللہ دن کا ایک حصہ، ایک دن سویا ہوں گا یا دن کا کوئی ایک حصہ سویا ہوں گا، یعنی پورا دن شاید گزر گیا سوتے سوتے یا کچھ حصہ سوتے ہوئے گزر گیا. کیونکہ انسان جب سو جاتا ہے
تو انسان کے سونے کا ٹائم کتنا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کتنا سو لے گا؟ 4 گھنٹے، 6 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، اور بہت ہی توپ چلا لی تو پورا دن سویا رہ گیا انسان. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ تو نہیں سو سکتے. تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ میرا خیال ہے ایک دن سویا ہوں یا دن کا کوئی حصہ سویا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، نہیں تم 100 سال سوئے ہو، تم 100 سال سوئے ہو. اب وہ پہلا جھٹکا ان کے لیے کہ 100 سال، میں 100 سال سوتا رہا، پتہ ہی نہیں لگا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، ذرا تم اپنے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کی طرف ذرا دیکھو، ان میں سے کوئی بھی چیز خراب نہیں ہوئی ہے. اچھا، ایک طرف 100 سال سوئے رہے، دوسری طرف کھانا اور پینا وہ ویسے کا ویسے ہی. 100 سال گزر گئے تو کھانے کی کوئی چیز خراب نہیں ہوئی، پینا بھی اسی طریقے سے موجود ہے. اب یہ دوسرا جھٹکا تھا. پھر اللہ نے تیسرا جھٹکا دیا، وانظر الی حمارک، ذرا اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھو. اور جب گدھے کی طرف دیکھا تو وہاں پہ صرف ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں. اب پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھو، اور پھر اللہ نے کیا کیا، اپنی قدرت کی کو دکھایا کہ گدھے کے اندر دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوا کہ وہ گدھا جو ہے اس کی ہڈیاں دوبارہ سے اکٹھی ہونا شروع ہوئیں، اس کے اوپر گوشت آیا، اس کے اوپر سکن آئی، اس کے کان بنے، اس کی ٹانگیں بنی، اور ساری کی ساری چیزیں بن کے وہ گدھا بالکل اپنی اصلی حالت میں ان کے سامنے کھڑا ہو گیا. اور جب انہوں نے یہ دیکھا تو کہنے لگے اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ میں جان گیا کہ بے شک اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. سوال اٹھایا تو ان ہڈیوں کو دیکھ کے کہ یہ ہڈیاں دوبارہ کیسے زندہ ہوں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ایک چیز کو صرف ایڈریس نہیں کیا، اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت کی کئی چیزیں ایک ہی جگہ پہ ایک ہی سچویشن میں عزیر علیہ السلام کو دکھا دی. پہلی چیز، 100 سال سوئے رہے، لیکن 100 سال میں ان کی ایج میں ذرا برابر بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی. اگر 5 سال کا بچہ جب ہوتا ہے اور وہی بچہ جب 50 سال کا ہو جاتا ہے تو کبھی ہم دیکھ کے کہتے ہیں 50 سال والے بابا جی کو کہ بھئی یہ تم بالکل 5 سال کے لگ رہے ہو، آج سے 45 سال پہلے جیسے تم تھے آج بھی ویسے ہی لگ رہے ہو. ایسا تو نہیں ہوتا. اوور دا ٹائم جب انسان کی عمر گزرتی ہے تو انسان کے خد و خال میں تبدیلی آ جاتی ہے. لیکن عزیر علیہ السلام 100 سال سوئے رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی جسم کو بالکل ویسے ہی پریزرو کیا، ان کی ایج میں بالکل کوئی بھی ذرا برابر بھی ظاہری طور پہ ان کو دیکھنے میں نہیں لگتا تھا کہ وہ 100 سال ایج بڑھ گئی ہے یا 100 سال آگے چلے گئے. اور جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس گئے تو ان کے جو بیٹے اور ان کے پوتے تھے وہ بوڑھے ہو چکے تھے، یہ اسی طریقے سے تھے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہی وقت میں ڈفرنٹ جگہ پہ ٹائم کو ڈفرنٹ طریقے سے جو ہے وہ حکم دیا، کیونکہ بہت ساری چیزیں یہ ہم کہتے ہیں نا گردش ایام کی وجہ سے انسان کی حالات میں تبدیلی آتی ہے. اب ہونا یہ چاہیے تھا ہماری سوچ کے حساب سے کہ جب 100 سال گزرے ہیں تو 100 سال گزرنے کے اوپر پانی بھی ختم ہو چکا ہوتا، کھانا خراب ہو کے سڑ گل کے پتہ نہیں کہاں جا چکا ہوتا، گدھا جو ہے وہ اس کی ہڈیاں رہ جاتی، اور عزیر علیہ السلام بھی 100 سال کے بعد کیا ہو جانا تھا، ٹیکنیکلی عمر کے اعتبار سے تو ختم ہو چکے ہوتے. ایک انسان پڑا ہوا ہے وہاں پہ سویا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی حفاظت فرمائی کہ 100 سال میں ان کے جسم میں ذرا برابر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا، کسی نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا. دوسری طرف انہی کے ساتھ ہی جو گدھا تھا وہ اپنے 100 سال گزرنے کے بعد صرف ہڈیاں رہ گی، اور تیسری طرف جو کھانا تھا اللہ نے اس کو تازہ رکھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو تمہاری ٹائمنگ کی جو کیلکولیشنز ہیں یہ سب اللہ کے حکم کی محتاج ہیں. ایک ہی وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی ایک چیز کو بالکل اپنی اصلی حالت میں رکھ سکتا ہے اور دوسری چیز کو اس کی حالت سے بالکل تبدیل کر سکتا ہے. تو یہ آج ہماری ٹیکنالوجی یہ بھی کرنے سے قاصر ہے کہ ایک ہی وقت میں کسی ایک کو جوان رکھا جائے اور دوسرا جو بوڑھا ہو جائے، دونوں کی حالانکہ ایج اسی ایک ہی طریقے سے چل رہی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اتنی طاقتور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کر کے دکھایا، اور جب انہوں نے دیکھ لیا تو انہوں نے کہا کہ واقعی میں مان گیا کہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. اب یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اگر اس اللہ پہ ہمارا یقین درست ہو جائے کہ وہ اللہ ایسا اللہ ہے کہ جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے، زندگی کے فیصلے وہ کرتا ہے، موت کے فیصلے وہ کرتا ہے، کس کو بڑا کرنا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، کس کو رزق کتنا دینا ہے اس کے فیصلے وہ کرتا ہے،
کس کو عزت دینی ہے اس کے فیصلے وہ کرتا ہے, کس کو ذلت دینی ہے اس کے فیصلے وہ کرتا ہے, کس کو حکومت دینی ہے اس کا فیصلہ وہ کرتا ہے, کس سے حکومت لینی ہے اس کے فیصلے اللہ کرتا ہے. ہماری زندگی کی ہر چیز اللہ کے فیصلے کی محتاج ہے. اس کے بغیر ہماری زندگی میں ایک ذرہ برابر بھی ہم آگے پیچھے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر رہے ہوتے. اور اس کائنات کی طرف اگر دیکھیں کہ جو اللہ یہ سارے فیصلے کرتا ہے, اسی اللہ نے یہ ایک ہمیں نظام دیا. ہم جس زمین پہ رہ رہے ہیں اور جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی چیز ہے, جس میں ہم 10 مرلے 20 مرلے 1 کنال 2 کنال 10 کنال کی لینڈ لینے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ بس ہماری زندگی میں یہ آ جائیں تو بہت بڑا کمال ہو جائے گا. اس اللہ نے اس زمین کو بنایا جو ہمیں بہت بڑی لگتی ہے, لیکن یہ زمین سورج کی نسبت بالکل ایک ذرے کے برابر ہے. اگر 12 لاکھ زمینیں اکٹھی کی جائیں تو ایک سورج بنتا ہے. سورج کا سائز زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے. پھر اسی طریقے سے سورج سے کئی گنا بڑے کچھ اور سٹارز ہیں جن کا سائز سورج سے بھی کئی ہزار گنا بڑا ہے. پھر اس سے آگے چلے جائیں تو یہ سارا جو سولر سسٹم جس کی ہم بات کرتے ہیں یہ ایک گیلیکسی کا حصہ ہے, اور وہ جو گیلیکسی ہے اس گیلیکسی میں یہ سولر سسٹم ایک ذرے کے برابر ہے. پھر ہم اس گیلیکسی کی اگر بات کرتے ہیں, اس گیلیکسی کی طرح سے ملٹیپل گیلیکسیز ہیں, اور ہماری جو گیلیکسی ہے وہ ایک بڑی گیلیکسی کے مقابلے میں ایک ذرے کی طرح ہے. اور پھر وہ جو بڑی گیلیکسی ہے اس طرح کی کئی ہزار گیلیکسیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات میں پھیلائی ہوئی ہیں. تو جو اللہ اتنا طاقتور ہے کہ اتنی بڑی کائنات کو بنا کے تنے تنہا اس کو چلا رہا ہے, تو کیا وہ اللہ ہماری زندگی کے مسائل نہیں حل کر سکتا؟ کہ اگر ہمارا ایمان اور یقین اس اللہ کے ساتھ درست ہو جائے تو آپ سوچئے کہ ہماری زندگی میں کیسی تبدیلی آ جائے گی. آج مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا یقین اس اللہ کے بارے میں نہیں ہے. زبان کی حد تک تو ہم سب کہتے ہیں کہ اللہ غفور رحیم ہے, اللہ ہر چیز کر سکتا ہے, ہمارے دلوں میں نہیں ہوتی. ہم سب کو اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ میری مدد کرے گا تو دل میں کیا کیفیت ہوتی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں رزق کا فیصلہ اللہ کی طرف سے آنا ہے تو دل میں کیا کیفیت ہوتی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں اللہ ہی جو ہے اسی کو میں نے رب مانا ہے تو ہمارے دل میں کیا کیفیت ہوتی ہے. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ پہلی چیز کیا ہے کہ اگر ہمارا اللہ کی ذات کے اوپر جو یقین ہے وہ درست ہو جائے تو ہماری زندگی کے اندر حالات جو ہے وہ ہماری زندگی میں اللہ کی اطاعت آنا شروع ہو جائے گی. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز جس کے اوپر ہمیں اپنا یقین درست کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے موت پر یقین. موت پر یقین. ہم اگر اپنا جائزہ لیں تو سچی بات بتاؤں گا اور میں اپنے آپ سے شروع کروں گا, ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے. اور یقین کا لفظ میں پھر اس لیے بتا رہا ہوں کہ ذرا شروع میں پیچھے جائیے کہ جتنا یقین ہمیں یہ ہوتا ہے کہ کھانا کھانے سے ہماری بھوک ختم ہوگی, کیا واقعی ہمیں اتنا یقین ہے کہ اس دنیا سے ہم نے چلے جانا ہے؟ ہم کہتے سب ہیں, میں بھی بولتا ہوں بس یہ ایک دن چلے جانا ہے, اس دنیا کا ایک دنیا ایک دھوکہ ہے, سب ختم ہو جائے گا, اس کو چھوڑ کے چلے جانا ہے. لیکن ہم اپنے اعمال دیکھیں اور ہم اپنی پلاننگز دیکھیں, ہم اپنی سوچ دیکھیں, ہم اپنے اگلے ایک دن کا پلان, ایک مہینے کا پلان, ایک سال کا پلان, کوئی کہتے 5 سال کا ویژن, 10 سال کا ویژن, 20 ایئرز آف ویژن. تو یہ ویژن جو ہوتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب کوئی بہتر کام کرنے کے لیے سوچ نہیں ہونی چاہیے, لیکن جب ہم 10 سال کا پلان رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہمارے دل میں یقین ہوتا ہے کہ میں 10 سال کے بعد زندہ ہوں گا. اور ہم جو زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, جس طرح کے ہمارے گھر ہوتے ہیں, جس طرح ہمیں فکر ہوتی ہے کہ میرے گھر کی ایک ایک چیز زبردست ہونی چاہیے, وہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے دلوں میں یقین ہے کہ ہم نے اسی گھر میں ہمیشہ رہنا ہے. اسی لیے تو اسی کو سجانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں. اسی لیے تو اس دنیا کی زندگی کے بارے میں ہم لوگ ہر وقت اسی کو بہتر بنانے کے لیے لگے رہتے ہیں, کیونکہ ہمارے دل میں یقین ہے کہ ہم نے اس کو چھوڑ کے نہیں جانا. اور یہ وہ یقین ہے کہ ہمیں موت نہیں آئے گی, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, ہم اپنی آخرت سے اور اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں. تو موت کا یقین یہ بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اکثر ذکر حازم اللذات یعنی الموت, کہ تم لذتوں کو ختم کرنے والی یعنی موت کا کثرت سے ذکر کیا کرو, اس کو کثرت سے یاد کیا کرو. اور جب ہم موت کے بارے میں سوچتے ہیں, آپ سوچئے کہ جس شخص کو یہ یقین ہو کہ کل میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے, کل میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے, آپ سوچئے کہ اس شخص کی زندگی کیا ویسی ہوگی جیسی زندگی آج ہم گزار رہے ہیں. کتنے ہی ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو کینسر ڈائگنوز ہو جاتا ہے, اور میرے اپنے ایک قریبی جاننے والے دوست کو
ڈائگنوز ہوا تو ڈاکٹرز نے اس کو کہا تھا کہ 4 سے 5 مہینے میکسیمم ہے آپ کے پاس, اس کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا سلسلہ, کہانی ختم. تو میری جب اس سے بات ہوتی تھی اور آخری کے جو چند دن تھے تو اس کی بات میں جب اس سے کرتا تھا تو میں یہ سوچتا تھا کہ اس شخص کے دل میں اس وقت کیا چل رہا ہوگا. کیا اس کو بھی ابھی یہی فکر ہے کہ میری گاڑی کدھر ہے, میں نے اگلی گاڑی کون سی لینی ہے, میں نے اگلا کپڑا کون سا لینا ہے, میں نے اگلا ڈنر کہاں پہ کرنا ہے, میں نے اگلی جاب کون سی لینی ہے, میں نے اپنے بزنس کو کیسے بہتر کرنا ہے, میرے جو فلاں پراپرٹیز تھیں ان کے اوپر جا کے چیک کروں گا کسی نے قبضہ تو نہیں کر لیا, میرے فلاں بینک میں اتنے پیسے پڑے ہیں پتہ نہیں وہ بڑھ رہے ہیں کہ نہیں بڑھ رہے ہیں. تو یہ سب فکریں کس کو ہیں؟ کیا اس شخص کو یہی فکر ہوگی؟ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارے دل میں اس دنیا کی فکر ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دل میں یقین نہیں ہے کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے. کیونکہ جس شخص کو یہ پتا ہو کہ بس میرا وقت قریب ہے, کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کو یہ نہیں پتا کہ کتنا وقت ہے, لیکن ہم گارنٹی ضرور اپنے لیے لے کے بیٹھے ہیں کہ میرے پاس 10 سال ہیں 20 سال ہیں. جو 30 سال کی عمر میں ہوتا ہے وہ یہ پلان کر رہا ہوتا ہے کہ میں ذرا سیٹل ہو جاؤں, سیٹل ہونے کے بعد میں نے 40 سال میں بزنس سٹارٹ کرنا ہے, 40 سال سے لے کے میں 45-46 سال تک اپنے بزنس کو جو ہے وہ ڈیولپ کروں گا. جب میں 50 سال کا ہوں گا تو 50 سال میں نے حج کرنا ہے, اور پھر حج کرنے کے بعد جو 50 سال سے لے کے 60 سال تک کا سلسلہ ہے اس میں نے حج اور عمرے کرنے ہیں. پھر جب میں 70 سال کو پہنچوں گا تو پھر میں گھر میں ایک مصلی ڈال کے بیٹھ کے صرف عبادت کیا کروں گا. یہ سارا پلان لے کے ہم اپنے لیے بیٹھے ہوتے ہیں, اور پتا کیا اگلے لمحے کا, اگلے دن کا, اگلے مہینے کا نہیں ہے, چند دنوں کا نہیں پتا ہمیں کہ ہم ادھر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے دلوں میں موت کا یقین نہیں ہے. تو اسی لیے موت کا یقین ہونا اور موت کے بارے میں سوچنا بہت ضروری ہے. آپ سوچئے, کبھی بیٹھ کے سوچا کریں کہ وہ کیا وقت ہوگا کہ جب فرشتے میری روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے. میری روح قبض کرنے کے لیے روشن فرشتے آئیں گے یا سیاہ فرشتے آئیں گے؟ جب میری روح قبض ہو رہی ہوگی تو میری روح کو نکالا جائے گا. کیا میری روح میرے جسم سے آسانی سے نکلے گی یا بڑی مشکل کے ساتھ نکلے گی؟ اور جب فرشتے میری روح کو لے کے چلے جائیں گے تو میری یہ سب چیزیں یہاں پہ ہی رہ جائیں گی. کیا اس وقت بھی مجھے یہ فکر ہوگی کہ میری پراپرٹی کا کیا بنا, میرا فلاں پلاٹ ابھی میرے نام ٹرانسفر نہیں ہوا, میری گاڑی جو تھی ابھی میں نے اپ گریڈ نہیں کی, میرے بچوں کی میں نے شادی کرنی تھی ان کی تو شادیاں نہیں ہوئی, میں نے تو فلاں جگہ پہ جا کے بھی ڈنر کرنا تھا میں نے ڈنر نہیں کیا, میری تو فلاں جاب کی بھی کنفرمیشن آ چکی تھی میں نے تو جوائن بھی نہیں کیا تھا. ڈو یو تھنک کہ وہ فرشتے ہماری ان سب چیزوں کو ویلیو دیں گے کہ اس بندے کے یہ پلان تھے ذرا اس کو ٹائم دے دیا جائے؟ وہ روح نکال لیں گے. چاہے بزنس مین ہے, چاہے کارپوریٹ میں جاب کر رہا ہے, چاہے کارپوریٹ پروفیشنل ہے, چاہے وہ دکان پہ ہے, چاہے وہ گھر میں کام کرنے والی ہے, چاہے وہ کسی قسم کا بھی کام کر رہا ہے. فرشتے جب روح قبض کرنے آتے ہیں اور وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر کسی کو ٹائم نہیں دیا جاتا. اور پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب میں مروں گا, اس دنیا سے جاؤں گا, تو قبر میں جب ڈالا جائے گا تو میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ کیا میری قبر تنگ قبروں میں سے ہوگی یا کشادہ قبروں میں سے ہوگی؟ جب فرشتے منکر نکیر میرے پاس آئیں گے اور مجھ سے وہ سوال کریں گے تو کیا میرے پاس ان سوالوں کے جواب ہیں؟ کیا میں آج تیار ہوں کہ میں ان سوالوں کا جواب دے سکتا ہوں؟ کیا واقعی میں نے یہ کوشش کی ہے کہ میں نے ان سوالوں کا جواب کیسے دینا ہے؟ کیا مجھے پتا ہے کہ مجھے کیا کیا اعمال کرنے ہیں جن اعمال کی وجہ سے میرے لیے اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا کہ میں ان کے سوالوں کا جواب دے سکوں؟ یہ سب چیزیں اگر ہم سوچیں گے نہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں یقین ہی نہیں بڑھے گا موت کے اوپر. اور جب ہمارا موت پہ یقین نہیں ہے تو اس کا ریورس ایفیکٹ کیا ہوگا؟ ہمارا یقین اس دنیا کے اوپر ہے, اس دنیا کی زندگی کے اوپر ہے. اور جب ہمارا یقین اس دنیا کی زندگی پہ پکا ہو جاتا ہے کہ ہم نے یہیں پہ رہنا ہے تو پھر انسان اس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ جو آج آپ کو بہت سارے ایسے لوگ نظر آتے ہیں کہ جو کرپشن کرتے ہیں, لوگوں کا حق مارتے ہیں, لوگوں کے مال غصب کر لیتے ہیں, ڈاکے ڈالتے ہیں, چوریاں کرتے ہیں اپنی دنیا کی زندگی بہتر کرنے کے لیے. لوکل پراپرٹیز ہیں, فورن پراپرٹیز ہیں, لوکل بینک اکاؤنٹس ہیں, فورن بینک اکاؤنٹس ہیں, کروڑوں روپیہ لوکل پڑا ہوا ہے, کروڑوں ڈالرز فورن اکاؤنٹس میں پڑے ہوئے ہیں. یہ سب لوگ کیوں کرتے ہیں ایسے؟ نہ انہیں یہ پتا ہو کہ حلال ہے نہ پتا ہے حرام, کیونکہ ان کے دل میں اس دنیا کی محبت اور اس دنیا میں رہنے کا یقین اس طریقے سے آ چکا ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ میں نے چھوڑ کے نہیں جانا. جس شخص کو یہ یقین ہو کہ میں یہاں سے جاؤں گا اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کہ میں نے ایک ایک روپے کا حساب دینا ہے, تو بھلا وہ شخص کسی کے مال کو غصب کرے گا؟
قیامت والے دن تو 1 روپے کا حساب بھگتنا مشکل ہو جائے گا. یہاں پہ تو لاکھوں روپے لوگ کھا کے بھاگ جاتے ہیں نا. 1 روپیہ کسی کا جو اگر لے گا کوئی شخص تو وہ بھگتنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا قیامت والے دن. تو اگین پوائنٹ کیا ہے کہ موت کا یقین ہمارے دل میں نہیں ہے. اور اگر دیکھا جائے تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے موت کے بارے میں بہت زیادہ بتایا کرتے تھے صحابہ کو. ایک مرتبہ ایک قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے پاس بیٹھ کے رونا شروع کیا, اور اتنا روئے کہ روتے روتے قبر کی جو مٹی تھی وہ تر ہو گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے بھائیو اس دن کے بارے میں تیاری کر لو, یعنی یہ جو قبر ہے اس کے بارے میں تیاری کر لو. اللہ نے یہ زندگی اسی لیے دی ہے کہ اس قبر میں جو جانا ہے اس کے لیے پریپیئر ہو کے جاؤ. اور اگر یہ ساری زندگی لگائی اپنی دنیا کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے تو ہم نے ٹائم ویسٹ کر دیا. 70 سال کا ٹائم اللہ نے دیا تھا, اس ٹائم کو یوٹیلائز کرنا تھا اللہ کی اطاعت کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اور 70 سال ضائع کر دیے صرف اپنی دنیا کی زندگیاں بہتر کرنے کے لیے. گھر بہتر, گاڑی بہتر, کپڑے بہتر, بچوں کی شادیاں بہتر, بچوں کی ایجوکیشن بہتر. ٹھیک ہے, یہ ہم نے رسپانسبلٹی کے طور پہ پورا کرنا ہے, لیکن ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے. مقصد ہمارا کیا ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے آئیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئیں. تو دوسری چیز کیا ہے کہ ہمارا یقین جو ہے وہ موت پہ اگر درست ہو جائے تو ہماری جو ہے زندگی میں اللہ کی اطاعت آ جائے گی. تیسری چیز کیا ہے کہ قیامت کے دن پر یقین. اگلا مرحلہ قبر میں جائیں گے, قبر کے بعد پھر دوبارہ ایک وقت آئے گا جو ہوگا قیامت. اور قیامت کے بارے میں یہ اتنا اہم دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کا ذکر جب قرآن میں کیا تو صرف ایک نام سے نہیں کیا. اللہ نے قرآن میں قیامت کے لیے بہت سارے مختلف الفاظ استعمال کیے. یوم الدین, یوم القیامہ, یوم الحسرہ, یوم الجمعہ, یوم الخلود, یوم التغابن, القارعہ, یوم لا ریب فیہ, اور اس کے علاوہ بہت سارے اور نام ہیں. اور یہ نام کیوں اللہ نے بتائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو وہ حساب کا دن ہے, سزا اور جزا کا دن ہے, حسرتوں کا دن ہے, اور وہ دن ہے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. وہ دن ہے جو بڑا خوفناک ہے, وہ دن ہے جو بڑا ہیبت ناک ہے, وہ دن ہے جس میں کوئی ایک دوسرے کو پہچانے گا نہیں, وہ دن ہے جس میں ماں باپ اپنے بچوں کو نہیں پہچانیں گے اور بچے اپنے ماں باپ کو نہیں پہچانیں گے. اور یہ وہ دن ہے جس میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے, اور بہت سارے ایسے ہوں گے جن کے چہرے تر و تازہ ہوں گے, بہت سے ایسے ہوں گے جو حسرت کریں گے, اور بہت سے ایسے ہوں گے جو خوش ہوں گے, بہت سے ایسے ہوں گے جو کہیں گے کاش کہ یہ دن قائم ہی نہ ہوتا, اور بہت سے ایسے ہوں گے کہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کی آج, اس لیے آج ہم اس دن کے اندر اللہ نے ہمیں کامیاب کیا. اور یہ وہ دن ہے جس میں تمام انسان قبروں سے دوبارہ اٹھیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ وہی جسم دے گا جس حال میں ہم اس دنیا میں ہیں, ہم اسی حال میں دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. ہماری ہوش بھی ایسے ہی ہوگی, ہم دیکھ بھی اسی طریقے سے سکیں گے, لیکن وہ دن اتنا خوفناک ہوگا کہ اس کے خوف کی وجہ سے لوگوں کی حالتیں تبدیل ہو چکی ہوں گی. اور جب قبروں سے نکلیں گے تو بغیر کپڑوں کے ہم نے یہاں قبر سے لے کے اب میدان محشر تک جانا ہے. آج ہم اپنی زندگی میں کتنی اپنے لباس کی اور کس قسم کے برانڈز کی فکر کرتے ہیں, اور کبھی ہم نے سوچا کہ جب ہم قبر سے لے کے حشر کے میدان تک جائیں گے تو اس وقت کیا ہوگا؟ کسی کے جسم پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تو بڑی شرم کی بات ہے کہ سارے لوگ بغیر لباس کے ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اس روز کسی کو کسی کی ہوش نہیں ہوگی, اس روز کسی کو یہ نہیں ہوگا کہ فلاں کو دیکھو جس نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے. ہر انسان کا جو فوکس ہوگا وہ صرف اپنی ذات ہوگی کہ آج کے دن کسی طرح میں بچ جاؤں, آج کے دن کسی طرح میرے لیے آسانی ہو جائے, آج کے دن کسی طرح میرے حق میں فیصلہ ہو جائے, آج کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے ناکامی سے بچا لے. اور جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو میدان محشر میں پہنچنے کے بعد جب وہاں کا منظر دیکھیں گے, کیونکہ قبر سے لے کے میدان محشر تک کا ایک عذاب, کیونکہ ان کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ مختلف طریقے سے اپنی قبروں سے جو ہے نکلیں گے اور حشر کے میدان میں پہنچیں گے. کچھ ایسے ہوں گے جو
قدموں پہ چل کے جا رہے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو کہ سواری کے اوپر ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو منہ کے بل چلیں گے، یعنی منہ نیچے ہوگا اور ٹانگیں اوپر ہوں گی۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، انسان اپنے منہ کے بل کیسے چل سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اس چیز پہ قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں دو ٹانگوں پہ چلائے، وہ اللہ اس چیز پہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ وہ تمہیں تمہارے منہ پہ بھی چلا سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے لوگ تین قسم کے کیٹیگریز میں جو ہے وہ تبدیل ہو جائیں گے، اپنی قبر سے لے کے میدان محشر تک۔ پھر وہاں پہنچنے کے بعد آپ سوچئے کہ قبر سے میدان محشر تک کا یہی عذاب اس شخص کے لیے کہ جو اپنے منہ کے بل پہ چلتا ہوا قبر سے نکلے اور میدان محشر میں پہنچے، وہ کیسے جائے گا؟ آج ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں کوئی کہے کہ اپنے منہ پہ چل لو تو ہم تم ایک قدم نہیں چل سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو آسانی کے ساتھ وہاں پہنچ سکیں۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کچھ لوگ ہوں گے جو اپنے چہروں کے بل چل رہے ہوں گے، تو یہ عذاب اٹ سیلف اتنا بڑا ہے۔ پھر میدان محشر میں جب پہنچیں گے تو میدان محشر میں پہنچنے کے بعد وہاں کا منظر دیکھ کے ایک اور خوفناک سچویشن، جنت حاضر ہو جائے گی، جہنم لے آئی جائے گی، اللہ تعالیٰ کا ترازو قائم ہو چکا ہوگا، فرشتے آسمان سے آنا شروع ہوں گے اور وہ جو ہے مختلف کتاب در کتاب فرشتے نازل ہونا شروع ہو جائیں گے، وہاں سے جہنم کو کھینچ کے لایا جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کو جب میدان محشر میں لایا جائے گا تو اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے نے پکڑا ہوگا۔ یہ کل 4 ارب 90 کروڑ فرشتے بنتے ہیں۔ 4 ارب 90 کروڑ فرشتے جہنم کو گھسیٹ کر میدان محشر میں لے کر آئیں گے۔ تو جب انسان اس منظر کو دیکھے گا تو وہ اٹ سیلف اتنا ہیبت ناک ہے، اور وہ جو جہنم جو ہے جب میدان محشر میں آئے گی تو کیا ہوگا کہ فرشتوں کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی، اور ایسی خوفناک اور ہیبت ناک ہوگی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی تجلی جب اس پہ ڈالیں گے تو پھر وہ دبک کے بیٹھ جائے گی۔ اور فرمایا کہ اگر اللہ اپنی تجلی اس پہ نہ ڈالے تو وہ میدان محشر میں موجود سارے لوگوں کو نگل جائے۔ اب یہ اتنا خوفناک منظر ہے کہ جس انسان کے دل میں یقین ہو کہ میں نے اس دن کو دیکھنا ہے، تو بھلا وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس رب کی نافرمانی کرے کہ جس رب کو اس دن فیس کرنا ہے؟ دنیا میں ہم کسی کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، دنیا میں ہم بڑے سے بڑی جو عدالت ہے اس کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، دنیا میں ہم بڑی سے بڑی اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اس دن جو اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اس دن جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اللہ کو کیسے دھوکہ دیں گے؟ اگر میرے اور آپ کے دل میں یقین ہو کہ میں اپنے ایک ایک لفظ کے بارے میں میری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، میری ایک ایک حرکت کے بارے میں اللہ میرے سامنے سب کچھ لے آئے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے کے برابر نیکی کیا اللہ لکھی ہوئی ہوگی، اللہ دکھا دے گا۔ ذرے کے برابر گناہ کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ وہ بھی دکھا دے گا۔ اور وہ ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب میں کوئی چیز مس نہیں ہوگی جب نامہ اعمال سامنے لایا جائے گا۔ مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ کہ ایسی یہ کیسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہے وہ بھی لکھی ہوئی ہے، اور جو بڑی سے بڑی چیز تھی وہ بھی لکھی ہوئی ہے، کوئی چیز اس میں سے مس نہیں ہوئی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز پہ قدرت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن وہ سب چیزیں دکھا دے گا۔ اب جس دل میں اس چیز کا یقین ہو کہ قیامت والے دن میں نے یہ سب فیس کرنا ہے اور ہم میں سے کوئی بچ نہیں سکتا، کسی کے لیے کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اچھا یہ جو فلاں ایئر میں پیدا ہوئے تھے، یہ جو 2020 والے ہیں نا، چونکہ 2020 والوں پہ تو دنیا میں بڑی مشکل آئی تھی، کووڈ سچویشن تھی، پینڈیمک تھی، یہ پہلی مشکل میں تھے، تو چلو قیامت والے دن ان کو ایگزمپشن دے دو۔ ہر انسان نے اس دن کو دیکھنا ہے وداؤٹ اینی ایکسیپشن، کوئی ہم میں سے نہیں بچ سکتا۔ تو اس دن سے بچا نہیں جا سکتا، اس دن کے بارے میں تیاری کی جا سکتی ہے، اور اس دن کے بارے میں اگر ہم تیاری کر لیں اور اس دن کا یقین ہمارے دلوں میں اگر پختہ ہو جائے تو کیا ہے کہ پھر ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ جب مجھے پتا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا تو اس اللہ نے کہنا کہ تیمور یہ فلاں دن تم نے 1 روپیہ جو ہے کسی کو دینا تھا تم نے نہیں دیا، حساب دو آ کے۔ اب جس کا دینا تھا اس دن تو آپ کچھ نہیں کر سکتے،
پیسے تو نہیں ہوں گے، اس دن تو نہیں ہوگا کہ جی سچا نے 1 روپیہ رہ گیا تھا، یہ لو پکڑو میں نے تمہارا دنیا میں دینا تھا، نہیں، اس دن نیکی لے لی جائے گی، نہیں دے سکتے تھے چلو یہ نیکیاں تمہاری لی، اس کو دے دو، فلاں شخص کو گالی دی تھی اس کی نیکیاں لو دے دو اس کو، اچھا فلاں کے بارے میں تم نے غیبت کی تھی نیکیاں لیں اس کو دے دی. اور انسان کیا ہوگا، اچھے خاصے اعمال لے کے جائے گا، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، صدقہ، رات کی تہجدیں، اللہ کا ذکر، تلاوت، لیکن لوگوں کے معاملے میں کیا کرتا تھا، کوتاہی کرتا تھا. اب اس کیا ہوا کہ کسی کو مارا، کہ حدیث میں آتا ہے اس کا مفہوم بتا رہا ہوں، کہ وہ شخص حاضر ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، کسی کو ناحق مارا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے، اس کی نیکیاں نکال کے ان لوگوں میں بانٹ دیں گے، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ان کے حقوق ادا نہیں ہوں گے اور ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. سارے نیک اعمال لے کے گئے، لیکن چونکہ صحیح طریقے سے پتہ نہیں تھا کہ خالی نیکیاں نہیں کرنی، لوگوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اتنی نیکیاں لے کے گیا اس امید میں کہ میں کامیاب ہوں گا، لیکن کیا تھا، ناکام ہو گیا. یہ وہ دن ہے جس کا یقین اگر ہمارے دل میں آ جائے تو ہمارے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ درست ہو سکتے ہیں. تیسری چیز کیا ہے، چوتھی چیز کیا ہے کہ اگر ہمارے دل میں جنت اور جہنم کا یقین آ جائے، کیونکہ میدان محشر کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوگا، ہر انسان کے بارے میں فائنل ڈیسیژن ہوگا، فیصلہ ہوگا. ایک ایک انسان کو بلایا جائے گا، نامہ اعمال دکھاؤ، کامیاب ہے دائیں ہاتھ میں دیا، جاؤ بے جنت میں. دوسرے کو بلاؤ، نامہ اعمال کھولو، اچھا نہیں ناکام ہو گیا، بائیں ہاتھ میں پکڑاؤ، جاؤ بے جہنم میں. ہر انسان کا فیصلہ ہوگا، ہم میں سے ہر انسان کے لیے دو میں سے کوئی ایک الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن ہے، یا جنت ہے یا جہنم ہے. اللہم اجرنا من النار. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے اور جنت میں جانے والا بنائے اور کامیاب کرے. لیکن اصل بات کیا ہے کہ صرف خواہش سے، صرف امید سے، صرف زبان سے کہنے سے نہ جنت مل سکتی ہے، نہ جہنم سے خلاصی مل سکتی ہے. اس کے لیے اللہ کی اطاعت اور اللہ کو راضی کر کے جانا ہوگا، اور اسی راضی کرنے کے لیے یقین بڑا ضروری ہے. اور جنت اور جہنم کے بارے میں بھی کیا ہے کہ اگر ہمیں یہ پتہ ہو کہ جنت کیسی جگہ ہے اور جنت کے بارے میں ہمیں پتہ ہو تو ہم میں سے کوئی انسان بھی اس کو مس نہیں کرنا چاہے گا. جنت کیا خوبصورت جگہ ہے. کبھی اپنی زندگی میں آئیڈیل لائف کے بارے میں نا تھوڑا سوچا کریں. بہت سے لوگوں سے اگر پوچھا جائے نا کہ دنیا میں آئیڈیل لائف کیا ہے تو فوراً ایک ذہن میں ایک منظر سا آتا ہے، ایک خیال سا آتا ہے، ایک امیجنری سی ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک خوبصورت جگہ ہے، سرسبز پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے اوپر ایک بہت زبردست خوبصورت سا ولا بنا ہوا ہے، اس ولا کے اندر جو ہے وہ نوکر ہیں، کام کرنے والے ہیں، وہاں پہ مجھے جو کچھ کھانا پینا ہے وہ سارا لگا ہوا ہے، جب کچھ کھانا ہوتا ہے میں اس کو کہتا ہوں، آواز دیتا ہوں، وہ آ کے کھانے کے لیے لے آتا ہے، کچھ پینے کا دل چاہتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں وہ پینے کے لیے لے آتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ میری ایک فیملی ہوگی، اور جو مرد حضرات ہیں ان کے ذہنوں میں چل رہا ہوتا ہے کہ اچھا چلیں جی وہاں پر جو ہے ایک میری خوبصورت سی بیوی بھی ہوگی، اور جو خواتین ہیں ان کے ذہن میں یہ چلتا ہے کہ میرا ایک اچھا ہینڈسم سا میرا شوہر بھی ہوگا، کیونکہ یہ کمپینین شپ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کے بغیر کھانے پینے بھی مزہ نہیں کرتے. اچھے کھانے ہو لیکن اگر یہ ریلیشن شپس نہیں ہے لائف میں تو بڑی بڑی اچھی چیزیں، بڑی گاڑی، بڑا گھر، اچھا کھانا وہ انسان کے لیے میننگ لیس ہو جاتا ہے. تو وہ سارا ایک ذہن میں جو منظر آتا ہے، تو دنیا میں یہ ہر ایک کی خواہش پوری ہو نہیں سکتی، اور اگر ہو بھی جائے گی تو اس گھر میں کتنا عرصہ رہیں گے، 60 سال، 70 سال، 80 سال. جب اس دنیا سے جائے گا تو وہ گھر وہیں کا وہیں ہوگا، وہ پہاڑ وہیں کا وہیں ہوگا، لیکن جو اس کا اونر ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا. تو جنت اللہ نے ایسی جگہ بنائی ہے جہاں پہ ہر خواہش پوری ہوگی. اور وہ کیا زبردست جگہ ہے کہ جنت میں بھی انٹر نہیں ہوں گے، ابھی جنت سے بہت دور ہوں گے تو جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. ایک حدیث میں آتا ہے 40 سال کی مسافت، اور ایک میں آتا ہے 500 سال کی مسافت، یعنی اتنے ڈسٹینس کے اوپر ہوں گے تو وہ جنت اتنی اعلیٰ چیز ہے کہ اس کی خوشبو اتنے دور سے آنا شروع ہو جائے گی. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا، جب جنت میں جائیں گے، جو ہی جنت میں انٹر ہوئے تو جو سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے، جس کو اللہ سب سے کم درجے کا جنتی، آپ سمجھیں جو آخر میں گھسے گا، اس کو جو اللہ عطا کرے گا وہ کیا ہوگا کہ حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اس دنیا کے برابر 10 دنیاؤں کے
برابر جو جگہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں عطا کرے گا. یہاں پہ تو ایک چھوٹا سا لینڈ لینے کے لیے لوگ اپنی زندگیاں کیا کرتے ہیں, کھپا دیتے ہیں, اور جس کو حلال طریقے سے نہیں ملتا وہ حرام طریقے سے بنا لیتا ہے. وہ جی 10 مرلے کا پلاٹ لے لیا, پتہ نہیں کتنی رشوتیں کھائیں, اس کے بعد 10 مرلے کا پلاٹ لے لیا, اور آنے والی زندگی میں جو ہمیشہ جہاں پہ عیشی کرنی تھی وہ سب برباد کر دیا. تو جو کم سے کم درجے کا ہے اس کو 10 دنیاؤں کے برابر جگہ ملے گی. یہ سب سے چھوٹے درجے کا جنتی ہے. تو جو جنت الفردوس میں ہوگا اس کا کیا مقام ہوگا. اور پھر جب جنت میں انٹر ہوں گے تو انٹر ہونے کے بعد آپ سوچئے کہ سب سے پہلی جو سیٹسفیکشن کیا ہے کہ بس اب مشکلات ختم, اب کوئی مصیبت نہیں, اب کوئی پریشانی نہیں, اب کوئی مسئلہ نہیں, اب کوئی سٹریس نہیں, اب کوئی ٹینشن نہیں, جاب کی ٹینشن نہیں, بزنس کی ٹینشن نہیں, گھر والوں کی ٹینشن نہیں, خاندان والوں کی ٹینشن نہیں. کتنے لوگ خلاف تھے, کوئی خلاف نہیں ہوگا. کتنے لوگ باتیں کرتے تھے, کوئی باتیں نہیں کرے گا. امن, سکون, اطمینان, ریلیکس. اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان کو وہاں پہ انسان کی بے چینی کا سبب بنے. یہاں تک کہ جو پھل بھی ہیں, وہ درخت بھی جو ہے وہاں پہ, وہ درخت بھی ایسے ہیں کہ انسان ان کے جب پھل کھائے گا تو وہ کانٹے بھی نہیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ اس میں انسان کو کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں رکھی کہ جو انسان کو ذرا سی دیر کے لیے بھی کسی ایسی فیلنگ میں مبتلا کرے کہ نہیں یہ اگر یہ نہ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا. اور جو جنتی ہوگا, جنت کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے میں سے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس میں جو ادنا سے ادنا درجے کی نعمت ہے, ناخن کے برابر جو ہے چھوٹی سی چیز جو جنت کی نعمتوں میں سے ہے, اگر اس کو اٹھایا جائے اور دنیا کی طرف کیا جائے تو اس کی روشنی اتنی زیادہ ہے کہ جو دنیا میں جو مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے اس کے درمیان جو کچھ ہے ان تمام چیزوں کو وہ روشن کر دے. چھوٹی ناخن کے برابر نعمت, اس کی روشنی اتنی ہے. تو جو وہاں پر زیورات ہوں گے, جو خواتین کے لیے وہاں جنت کی عورتوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے زیورات رکھے ہیں, جو کپڑے رکھے ہیں, اسی طرح جنت کے مردوں کے لیے بھی اللہ نے زیورات رکھے ہیں. مردوں پہ سونا دنیا میں پہننا حرام ہے, لیکن جنت میں اللہ نے سب انتظام رکھا ہوا ہے. اور جنت کے مرد کے بارے میں آتا ہے کہ جنت کا مرد جو ہے جب وہ جنت میں کنگن پہنے گا اور اپنے وہ کنگن پہن کے اگر وہ صرف دنیا کی طرف جھانک لے تو اس کے جھانکنے کی وجہ سے جو روشنی پھیلے گی وہ روشنی بھی مشرق اور مغرب کے درمیان جو تمام حصہ اس کو روشن کر دے گی. تو جنت ایسی جگہ ہے کہ ہم دنیا میں اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. مسئلہ سب سے آتا ہے کہ جب جنت کے بارے میں بتانا شروع کریں تو الفاظ میں جنت کو بیان کرنا ہی مشکل ہے. ایگزامپل بھی دیں گے تو کیا وہ ادنا چیز کی دیں گے نا. جنت کے اندر انگور ہے مثال کے طور پہ, اب جنت کا انگور کوئی دنیا کے انگور جیسا تھوڑا ہی ہے, کیونکہ جنت کے انگور کے بارے میں کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دور نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھتے ہوئے آپ آگے ہوئے اور پھر پیچھے ہو گئے. تو صحابہ نے بعد میں عرض کی کہ اللہ کے رسول آپ نماز پڑھتے ہوئے آگے ہوئے اور آپ پیچھے ہو گئے, یہ کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے سامنے جنت مجھے دکھائی اور وہاں پہ میں نے ایک انگوروں کا ایک خوشہ تھا وہ دیکھا, تو میرا جی چاہا کہ میں اس کو لے لوں, لیکن پھر میں پیچھے ہو گیا. اگر میں اس خوشے کو لے لیتا تو تم لوگ قیامت تک اس کو کھاتے رہتے, وہ خوشہ ختم نہیں ہوتا. اب اس چیز کو آپ دنیا میں کس چیز سے ریلیٹ کریں گے؟ جنت کی کوئی بھی چیز دنیا میں کسی چیز کے ساتھ اس کا کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اگر ہمیں یقین ہو کہ ہم نے اگر اللہ کی نافرمانی کی تو یہ جنت ہاتھ سے چلی جائے گی. اور قرآن کی ایک آیت ہے, اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں جو ہے وہ لمٹ ختم کر دی. باقی جو قرآن کے اندر مختلف ذکر آتا ہے نا, پھلوں کا ذکر آتا ہے, نہروں کا ذکر آتا ہے, شہد کی نہریں ہیں, دودھ کی نہریں ہیں, اسی طریقے سے مردوں کے لیے جو ہے وہ خواتین حوریں ہیں اور عورتوں کے لیے جو ہے وہ مرد ہیں, اور اسی طریقے سے خیموں کا ذکر آتا ہے. بہت ساری چیزوں کا ذکر آتا ہے قرآن میں ناموں کے ساتھ ساتھ. لیکن ہر انسان کی پریفرنسز مختلف ہوتے ہیں, خواہشات مختلف ہوتی ہیں. تو ایک کبھی یہ ذہن میں آ سکتا ہے نا کہ اچھا مجھے تو سونا اتنا پسند نہیں ہے, مجھے ڈائمنڈز پسند ہیں, تو ڈائمنڈز کا ذکر نہیں ہے. تو اللہ نے ایک آیت قرآن میں ایسی رکھی کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو ویسے ہی کور کر دیا. اور وہ آیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, کہ وہاں پہ جو کچھ بھی تم چاہو گے تمہیں ملے گا, اور جس چیز کے بارے میں
تم سوال کرو گے جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا. یہ ایک آیت ایسی ہے کہ اگر اس ایک آیت کے علاوہ اللہ تعالیٰ جنت کا اور کوئی بھی تذکرہ نہ کرتا تو یہ ایک آیت ہی جنت کے بارے میں ہماری موٹیویشن کے لیے کافی تھی. اب اس آیت کے مطابق کیا ہے, آپ ذرا سوچئے, ہر انسان کی خواہشات مختلف ہوتی ہیں. آپ اپنی خواہشات کی لسٹ بنانا شروع کریں. آپ اپنی خواہشات کی لسٹ بناتے بناتے آپ کی لسٹ ختم ہو جائے گی, لیکن اس ایک آیت کے مطابق اللہ نے جو کچھ ہمارے لیے جنت میں رکھا ہے ہم اس کو پھر بھی نہیں پہنچ سکیں گے. مطلب کہ اللہ نے ایک اوپن چیک دے دیا, بھائی جو تم نے چاہنا ہے وہ تمہیں ملے گا, جو تم اپنے منہ سے مانگو گے تمہیں ملے گا. اب اس پہ تو بات ہی ختم ہوگی نا. کوئی شخص یہ کہ میرا زراعت کرنے کا دل چاہتا ہے, کوئی شخص یہ کہ میرا میوزک کا دل چاہتا ہے, کوئی شخص یہ کہ مجھے جو ہے وہاں پہ لینڈ بڑا اچھا چاہیے, کوئی کہ مجھے گھر ایسا پسند ہے, کوئی کہ نہیں مجھے اپنی باڈی اس طرح کی چاہیے. ہر چیز جو آپ خواہش کر سکتے ہیں آپ اس کی لسٹ بنا لیں, اللہ جنت میں پوری کر دے گا. لیکن اگر ہم جنت میں گئے تو, اور اگر جنت میں جانا ہے تو اس کے لیے کیا ہے, محنت کرنی ہے, صرف خواہش نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے جنت کا تذکرہ کیا کہ ہمارے دلوں میں جنت کا خیال ہو, تاکہ ہم اللہ کی اطاعت کریں. اور پھر جنت کی سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ اللہ کا دیدار ہے. جس اللہ کے بارے میں آج ہم نے بات کی, جو اتنی بڑی کائنات کو چلا رہا ہے, تو دل نہیں چاہتا کہ اس اللہ کو دیکھیں تو وہ اللہ ہے کیسا. لیکن اس اللہ کو دیکھنے کے لیے کدھر ہے, ایک میدان محشر ہے اور دوسرا جنت ہے. تو اللہ کا دیدار کرنا ہے تو پھر اللہ کی اطاعت بھی کرنی پڑے گی. اسی طریقے سے جہاں جنت ہے وہاں پہ جہنم کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے, اور جہنم کے بارے میں دل میں یقین ہے کہ ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر اللہ نہ کرے اس میں چلے گئے تو ہلاک ہو گئے, برباد ہو گئے. سمجھیں کہ ساری زندگی کی ساری نعمتیں بھی ہوں اور وہ انسان جہنم میں چلا گیا تو اس نے اپنی زندگی برباد کر دی. بہت بڑی ناکامی ہے, ایسی ناکامی کہ ساری دنیا کی مشکلات, ساری دنیا کی ناکامیاں, ساری دنیا کی اذیت, ساری دنیا کا ٹارچر, ساری دنیا میں جو بھی کسی چیز کے بارے میں ورسٹ آپ سے سمجھ سکتے ہیں, ان سب چیزوں کو اکٹھا کر کے کسی ایک انسان کی زندگی میں اگر لا دیں اس چیز کو, تو جہنم کے ایک پل کے عذاب کے برابر بھی نہیں ہے. اور کتنی نادانی والی بات ہو کہ یہ 60-70 سال جو ہمارے پاس ایک امیزنگ اپرچونٹی تھی کہ اللہ کو راضی کرتے اور جنت میں چلے جاتے, صرف اس چند دنوں کی خواہشات کے لیے اللہ کو ناراض کیا اور جہنم میں چلا گیا انسان. بہت بڑی ناکامی. اور جہنم جو ہے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ چھوٹی سی عذاب ہوگا اس کا ختم ہو جائیں گے. جہنم کے بارے میں آتا ہے کہ جہنم کی جو آگ ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ تیز ہے. 69 ٹائمز دنیا کی آگ کا جو میکسیمم ٹیمپریچر ہے وہ 2000 ڈگریز تک جاتا ہے. آپ ذرا 2000 ڈگریز کو ملٹیپلائی بائی 69 کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا ٹیمپریچر ہے. یہ اتنا ٹیمپریچر کی آگ کو برداشت کر سکتا ہے ہم میں سے کوئی؟ دنیا میں کبھی چولہے کے چلتے ہوئے چولہے کو انگلی لگ جائے, اس کے اوپر جو کھانا پک رہا ہوتا ہے یا توے کے اوپر روٹی بنائی جاتی ہے, جب توا گرم ہوتا ہے اس پہ انگلی لگ جائے تو صرف ڈائریکٹ آگ میں بھی نہیں جاتی, گرم چیز کو انگلی ٹچ ہوتی ہے تو ہماری کیا ہوتا ہے, ہم برداشت نہیں کر سکتے. جب انسان کا وجود اتنی آگ میں جل رہا ہوگا وہ کہاں سے برداشت کرے گا؟ اور یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی فینٹیسی سٹوری ہے. بہت سے ایسے ہیں جن کو اللہ نے جہنم میں ڈالنا ہے, وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے اور وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے, کیونکہ اللہ نے بھیجا کس کام کے لیے تھا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تمہیں بھیجا تھا اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کی بندگی کرو, اللہ کی عبادت کرو. تم اپنی عیشیوں میں لگ گئے, کوئی لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے لگ گیا, کسی نے زنا شروع کر دیا, کسی نے چوری شروع کر دی, کسی نے ڈاکے ڈالنا شروع کر دیے, کسی نے کرپشن شروع کر دی, کسی نے لوگوں کو دھوکہ دینا شروع کر دیا, کسی نے قتل و غارت شروع کر دیا. تم اصل کام سے ہی ہٹ گئے. تو جب تم نے اللہ کو چھوڑ دیا اور اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیا تو پھر تمہارا ٹھکانہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ سب کرنے کے بعد جنت میں تھوڑے جائے گا انسان, الا یہ کہ کوئی توبہ کر لے اور سچی توبہ کر لے اور اس کے بعد اس کا خاتمہ اس کے اوپر ہو جائے تو ایک اللہ کی رحمت کھلی ہے اس شخص کے لیے. لیکن جو اسی حال میں چلا گیا وہ کدھر جائے گا؟ اور جہنم کا کم سے کم درجے کا عذاب کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کم سے کم درجے کا عذاب ہوگا اس شخص کے پاؤں کے نیچے انگارے رکھے جائیں گے یا اس کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے, اور اس کی وجہ سے وہ آگ اس کے پورے وجود میں اندر جائے گی اور پورے جسم سے ہوتی اس کے دماغ کو کھولائے گی, جیسے ہنڈیا کھولتی ہے.
اور جو جہنمی ہوگا, جہنمی کو جب عذاب دیا جائے گا تو عذاب کی جو فیلنگ ہوتی ہے وہ انسان کے سکن پہ ہوتی ہے, اور اگر انسان کی سکن اوپر سے اتر جائے تو وہ سینسز انسان کے ختم ہو جاتے ہیں. تو دنیا میں کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اگر کسی کا ہاتھ جل جاتا ہے تو اس کی جب سکن ختم ہو جائے گی تو اس کی سینسز ختم ہو جاتی ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو عذاب رکھا ہے وہ پھر ختم نہیں ہونے والا. جو جہنمی کی جو سکن ہوگی وہ دنیا کی سکن کے برابر نہیں ہوگی, وہ کئی فٹ موٹی کر دی جائے گی. اور پھر جب وہ پوری سکن کے اوپر عذاب ہوگا اور عذاب ہونے کی وجہ سے اس کی جب پوری کی پوری سکن پگھل جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کی سکن دوبارہ سے اسی طرح کر دے گا اور وہ عذاب پھر سے شروع ہوگا. پھر اس کی جلد جو ہے وہ پگھلے گی, پھر جب پگھلے گی اللہ پھر اس کی سکن کو ویسے ہی کر دے گا, اور وہ عذاب اس کو مستقل ہوتا رہے گا جب تک اللہ چاہے گا. تو جو جہنم ہے وہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس کے بارے میں انسان بالکل بے خوف ہو کے اپنی زندگی گزارے اور اس کو یہ فکر ہی نہیں ہو کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ میں ناکام ہو گیا تو میں کیسے فیس کروں گا اس چیز کو. تو یہ جہنم کا بھی اگر دیکھا جائے تو, اور اس میں عذاب بھی مختلف قسم کے ہیں, مختلف اعمال پہ مختلف گناہوں کے اوپر اللہ نے مختلف عذاب رکھے ہیں. جو زنا کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں ان کے لیے عذاب ایک اسپیسیفک ہے, ان کے لیے اللہ نے ایک الگ تندور بنایا ہوا ہے. کہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دکھائے گی تو دکھایا کہ ایک بہت بڑا تندور تھا جس کے اندر آگ تھی اور اس کے اندر مرد اور عورتیں ننگے تھے, اور انہوں نے دیکھا کہ وہ ننگے مرد اور عورت اس آگ کے اندر جل رہے ہیں, اور وہ آگ جو اس تندور میں اوپر آتی ہے اس آگ کے ساتھ وہ مرد اور عورت بھی اوپر آتے ہیں, بالکل جب منہ پہ پہنچتی ہے پھر وہ آگ نیچے چلی جاتی ہے, وہ پھر اسی طریقے سے اس آگ میں نیچے جاتے ہیں, اور یہی ہوتا جا رہا ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو بتایا گیا کہ یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے. آج چند لمحوں کی لذت کی خاطر اتنے بڑے عذاب کو جھیلنے کے لیے کیا انسان تیار ہے؟ تو اسی طریقے سے سود والوں کا ہے, جو سود لینے والے ہیں ان کو کیا عذاب ہوگا کہ جس طرح جہنم میں اور مختلف قسم کے سانپ ہیں اور مختلف قسم کے جو ہیں وہ ازدے ہیں جو کہ عذاب دیا جائے گا تو باہر سے کریں گے باقی لوگوں کو, لیکن جو لوگ سود کا کاروبار کرتے تھے یا سود کے لین دین میں کسی طرح بھی انوالو تھے ان کے پیٹ کے اندر سے ان کو عذاب دیا جائے گا. تو جو بھی ہے, جو بھی اللہ کی نافرمانی ہے اور بالخصوص جو کبیرہ گناہ ہیں ان گناہوں پہ اگر توبہ نہیں کی تو الٹیمیٹلی ایسے لوگوں کا ٹھکانہ اللہ کے قانون کے مطابق جہنم ہے. ہمیں اور آپ کسی شخص کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے, لیکن بات بتائی جا سکتی کہ دیکھو زنا مت کرو, زنا کرنے کی وجہ سے یہ ٹھکانہ ہے, سود مت لو, سود کی وجہ سے یہ ٹھکانہ ہے, اسی طریقے سے بے پرد ہو کے مت جاؤ, کیونکہ جو عورت بے پرد ہو کے نکلتی ہے اس کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتی. تو جو جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتی وہ جنت کے اندر کیسے جائے گی؟ ہمیں سوچنا چاہیے, we have to think about it. یہ باتیں کوئی معمولی نہیں ہیں, یہ چھوٹی نہیں ہیں, یہ سب ہماری آگے آنے والی زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے ہمارے اعمال پہ. ہم اعمال ایسے کریں گے تو انہی کی بنیاد کے اوپر فیصلے ہونے ہیں کل. تو کیا ہے کہ چوتھی چیز جنت اور جہنم کا یقین. اب جس شخص کو یہ یقین ہو کہ نہیں میں اگر اللہ کی نافرمانی کروں گا اور میں جہنم میں چلا جاؤں گا تو وہ کیا کرے گا؟ اللہ کی فرما برداری کرے گا. اور جس کو یقین ہو کہ مجھے جنت میں جا کے اپنی ساری خواہشات پوری کرنی ہے تو وہ دنیا میں اپنی خواہشات کو اللہ کی حکم کے تابع کرے گا. تو یہ ہے کہ یہ 4 چیزیں ہیں کہ اگر ان 4 چیزوں کے بارے میں ہمارا یقین درست ہو جائے تو ہماری زندگی میں ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ ہے, جو اللہ کی نافرمانی ہے, وہ ختم ہو سکتی ہے. اور اسی لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان 4 چیزوں کے متعلق زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں اور ان کا تذکرہ زیادہ سے زیادہ کریں, ان کے بارے میں بات زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ ہمارے ایمان ریفریش ہوتے رہیں اور ہمارے لیے یاد دہانی ہوتی رہے کہ ہم نے ایک نہ ایک دن ان سب چیزوں کو فیس کرنا ہے. ہم نے ان تمام اس سارے پروسیس سے ہر انسان نے گزرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھیں, ہم دعا بھی کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پھر ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو اس پورے پروسیس میں آسانی کے ساتھ گزر جائیں اور کامیاب لوگوں میں شامل ہو کے جنت میں چلے جائیں. بارک اللہ علیکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
جی کوئکلی اگر کوئی کوشچنس ہیں اس سے ریلیٹڈ انشاءاللہ. جی اوکے. جی بردر عثمان نے لکھا ہے یقیناً کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اسلامک ویڈیوز دیکھ کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہوں گے اور اس کے بعد بھی گناہ کریں گے. جی بردر دیکھیے یہی چیز ہم سب کے لیے فکر کی ہے کہ ہمیں دوسروں کے بجائے اپنی فکر کرنی ہے، کیونکہ اگر کوئی ایک ذات ایسی تھی جو تمام انسانوں کو آخرت کی فکر ڈال سکتے تھے اور ہدایت کی طرف راستہ دکھا سکتے تھی، ان کو بلا سکتے تھے، وہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ان کی دعوت دینے کے باوجود بھی بہت سے ایسے تھے جنہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا اور ان کا ٹھکانہ کیا ہوا پھر جہنم. تو مقصد بتانے کا کیا ہے کہ بالکل ایسا ہی کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں دین کی جو بہت سے لوگ سنتے ہیں اور سننے کے بعد ایک کان سے سنی دوسرے سے نکال دی، لیکن فکر کی بات ہے کہ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم ان لوگوں میں تو نہیں ہیں. کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کی سب سے پہلی جو کوشش اور پرائرٹی ہونی چاہیے کہ میں کسی طرح جہنم سے بچ جاؤں، میں کسی طرح جنت میں جانے والا بن جاؤں. اس معاملے میں سیلفش ہونا بہت ضروری ہے. باقی کسی چیز میں سیلفش نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ وہ معاملہ ہے کہ جس میں سب سے پہلے آپ کو اپنی فکر ہونی چاہیے، مجھے اپنی فکر ہونی چاہیے، آپ کو اپنی فکر ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد ہمیں باقی لوگوں کی بھی فکر ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم خود تو ایک ایسی عجیب و غریب زندگی گزار رہے ہوں اور جس میں اللہ کی نافرمانیاں بھری ہوئی ہیں اور ہم کہیں جی ہم خدمت خلق کے لیے فلاں فلاں کام کریں کہ بس فلاں لوگ جو ہیں کس طرح جنت پہنچ جائیں. تو بات یہ ہے کہ اگر ہمیں اپنے گارنٹی نہیں ہے اور ہمارے اپنے اعمال درست نہیں ہیں تو دوسرے اگر ہمارے کہنے پہ ٹھیک ہو بھی گئے تو ہو سکتا ہے ہمارے بات کرنے سے وہ جنت میں چلے جائیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو درست نہیں کیا تو ہم تو ناکام ہو گئے. تو اس لیے پہلی بات کہ ہم سب کو اپنا جائزہ لینا اور اپنے آپ کو درست کرنا، اس کے بعد پھر ہم نے باقی لوگوں کو بھی اس طرف بلانا ہے تاکہ ہم خود بھی ایسے اعمال کریں کہ ہم جنت میں جانے والے ہوں اور ہمارے جتنے لوگ ارد گرد ہیں ان کو بھی یہ بتائیں تاکہ وہ لوگ بھی کامیابی کے راستے پہ آ سکیں. جی اس کے علاوہ کوئی کویشچن ہے تو جو گناہ ہوا ہم سے قبر پر اس پہ توبہ کرا تو کیا اس پہ کوئی سزا ملے گا؟ جی کوشچن جو مجھے سمجھ آیا ہے کہ آپ کا کوشچن یہ ہے کہ جو گناہ ہم سے ہو گئے اگر ہم قبر میں جانے سے پہلے اس پہ توبہ کر لیں تو کیا ہماری معافی ہو سکتی ہے؟ جی یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. دو سچویشن ایسی ہیں، اس سے پہلے اگر توبہ کریں تو اللہ اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے. ایک یہ کہ جب سورج جو ہے وہ مغرب سے نکل آئے گا، یعنی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور دوسرا یہ کہ انسان کے اوپر جب غرغرے کی کیفیت ہو، یعنی موت بالکل اس کے لیے اب کنفرم ہو چکی ہے اور اب اس دنیا سے جانے والا ہے. ان دو حالات میں اگر کوئی شخص توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے. اس سے پہلے جو بھی سچی توبہ کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اور نہ صرف گناہوں کو معاف کرے گا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے گا. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ جو کوئی بھی سچی توبہ کرے، ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہے. لیکن اس کے لیے سچی توبہ لازمی شرط ہے، اور سچی توبہ کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ جس گناہ کو وہ کر رہا ہے، جس کے بارے میں توبہ کر رہے اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے. دوسری چیز کیا ہے کہ اس گناہ کو کبھی نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو. اور تیسری چیز کیا ہے کہ
اس کے دل میں پکی ندامت ہو کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوگی. تو یہ 3 چیزوں کا خیال رکھیں. اور چوتھی چیز جو ہے حقوق العباد سے متعلق ہے کہ اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے تو اس کا حق اس کو واپس لوٹانا ہوگا. تو جو شخص بھی سچی توبہ کرے گا اللہ کی طرف سے توبہ کے دروازے کھلے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے, اور یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے ہم سب کے لیے. جی لاسٹ کویشچن لے لیتے ہیں انشاءاللہ, پھر اس کے بعد کلوز کریں گے. اوکے جی, ان پوائنٹس کے علاوہ کیا جی ان پوائنٹس کے علاوہ ہمیں پریکٹیکلی کیا کرنا چاہیے کہ ایمان انکریز ہوتا رہے. جی اصل میں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ میں یہ بھی سوچا تھا کہ کچھ سٹیپس کے بارے میں بات کریں گے کہ کس طریقے سے ہم اپنے ایمان کو بہتر کر سکتے ہیں, لیکن وہ ٹائم اگین اتنا نہیں ہوتا کہ اس کو اگر اس کو ڈسکس کرنا شروع کر دو تو بہت زیادہ لمبا ہو جاتا ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر ایک الگ سے سیشن رکھیں گے کہ وہ اعمال کے جن کے ذریعے سے ہمارا ایمان جو ہے وہ تازہ بھی ہوتا ہے اور مضبوط بھی ہوتا رہتا ہے. تو انشاءاللہ اس کے اوپر ایک ڈیٹیل سیشن بھی کریں گے, لیکن صرف ایک سمرائز میں بتاتا ہوں کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ علم حاصل کریں, دین کا علم, قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ کسی اہل علم سے سیکھیں. جہاں پہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اس کی تفسیر یا اس کی کوئی قرآن سے ریلیٹڈ کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو آپ پوچھیے اور سیکھیے. اسی طریقے سے احادیث اپنی زندگی میں ایک روٹین بنا لیں کہ میں نے روزانہ کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کا سمجھ کے پڑھنا ہے, اور میں نے روزانہ کوئی نہ کوئی یا چند احادیث جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو میں نے پڑھنا ہے. آپ اگر یہ روزانہ پڑھیں گے تو آپ کو خود اپنے اندر ڈفرینس فیل ہوگا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اعمال نہیں کرنا چاہتے, لیکن ہم کوئی میجیکل وظیفہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ بس میں رات کو سوؤں اور صبح ولی اللہ اٹھ کے بن کے اٹھوں. تو یاد رکھیے کہ ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے ایک تو کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, اور دوسرا کوئی انسٹنٹ سولوشن نہیں ہے, اور تیسرا یہ ہے کہ وہ صرف ایسی چیز نہیں ہے کہ میں 1-2 دن کر لوں بس میرا ایمان مضبوط ہو. یہ ایک کانسٹنٹ بیٹل ہے, یہ ایک مستقل محنت ہے جو ہم نے مرتے دم تک کرتے رہنی ہے. کسی شخص کا ایمان ایسا نہیں ہے کہ بھئی جائیں اب جا کے آپ ایک چلا لگا کے آ جائیں فلاں بزرگ کے پاس, وہ 40 دن میں آپ کو ایسا کچھ سکھا دیں گے بس اب آپ کا ساری زندگی کے لیے ایمان آپ کا تازہ رہے گا. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہر روز ایمان کے لیے محنت کرنی ہے. آپ ہر روز قرآن پڑھیے سمجھ کر, نمازیں مت چھوڑیے, اپنی نماز کو درست کرنے کی کوشش کیجیے, اس کے لیے بھی آپ کو علم چاہیے. اور اسی طریقے سے آپ صالحین کی صحبت, کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کی صحیح فہم عطا فرمائی ہے, جو آپ کو قرآن و سنت کے مطابق گائیڈنس دے سکتے ہیں کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے. اور ایسی مجالس کے اندر بیٹھیے جہاں پہ اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے, اللہ کے دین کی بات ہوتی ہے, آخرت کی بات ہوتی ہے, آخرت کی کامیابی اور ناکامی کی بات ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کے دل میں آخرت کی امپورٹنس بڑھے اور دنیا کی امپورٹنس جو وہ کم ہو. تو یہ کچھ اعمال ہیں جن کو اگر آپ ریگولر کرتے رہیں تو اس سے کیا ہے کہ ایمان تازہ رہتا ہے. لیکن یہ کرنے ریگولر ہوتے ہیں, اس میں یہ نہیں ہوتا کہ 1 دن کیا 2 دن کیا اس کے بعد ہفتہ 2 ہفتہ چھٹی. سو وی ہیو ٹو ڈو اٹ ایوری ڈے. ایمان ہمارا اتنا قیمتی ہے, اس کو یاد رکھیے کہ ہمارا ایمان اتنا قیمتی ہے, اٹس ورتھ اٹ کہ ہم اس ایمان کے لیے پورا دن ہر روز محنت کریں. جس طرح ہمارا جسم ہے تو ہمارے جسم سے زیادہ قیمتی ہمارا ایمان ہے. ہم اپنے جسم کو 1 دن اگر نہیں پراپر ڈائٹ دیں تو اگلے دن کیا ہوتا ہے, حالت خراب ہو جاتی ہے. لیکن ایمان کا مسئلہ یہ ہے اور ہماری روح کا مسئلہ یہ ہے کہ کئی ہفتے اور کئی مہینے اس کو ہم کوئی ڈائٹ نہیں دیتے, اس کے بعد ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان مضبوط رہے گا. تو ایمان کے لیے, اپنی روح کے لیے بھی ڈیلی ڈائٹ ہے, اور ڈیلی ڈائٹ میں یہ سب چیزیں شامل ہیں. قرآن کو سمجھ کے پڑھنا, اس کی تلاوت کرنا, احادیث کو سننا, ان کو پڑھنا, دین کا علم حاصل کرنا, لوگوں کے ساتھ تذکرہ کرنا, اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا, ایسی مجالس سے بچنا جہاں پہ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے, ایسے ماحول سے بچنا جہاں پہ بیٹھ کے آپ کے دل میں اللہ کی نافرمانی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے ایسی چیزوں, بہت زیادہ دنیا کی ڈسکشنز کرنا, یہ سب چیزیں جو انسان کے ایمان کو کیا کرتے ہیں, کمزور کرتی ہیں. تو انشاءاللہ اس کے اوپر ایک ڈیٹیل سیشن کریں گے کہ وہ اعمال جو کہ ایمان کو کمزور کرتے ہیں, ایک سیشن اس پہ کر لیں گے, اور ایک پھر وہ سیشن کریں گے کہ وہ اعمال جو کہ انسان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے امپورٹنٹ ہے. تو انشاءاللہ اس کے اوپر ایک ڈیٹیل سیشن بھی کر لیں گے. آج کا سیشن کا وقت ختم ہو گیا. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان عطا فرمائے, تقوی عطا فرمائے, ان تمام چیزوں پہ یقین عطا فرمائے, ہم سب کو بغیر حساب کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. بارک اللہ لکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.